اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد علیہ. بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس موضوع پر درس نمبر 8. دیکھیے، انتہائی اہم موضوع ہے. نماز دین کا ستون ہے. اگر ستون کسی بھی عمارت کے کمزور رہ جائیں، ان میں کوئی کمی رہ جائے، تو اس پر کھڑی ہونے والی عمارت بہت مشکوک ہو جاتی ہے. تو نماز کو جب بھی اس کے تمام فقہی اور اخلاقی مسائل کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے. دیکھیں، علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے، قرآن نے بھی کہا کہ کبھی برابر نہیں ہو سکتی. مسائل نماز کو جاننے والے، اخلاقیات نماز کو جاننے والے، اور اس کے مقابلے میں وہ افراد کے جو دونوں چیزوں سے واقفیت نہیں رکھتے یا صحیح طور پر واقفیت نہیں رکھتے، ان دونوں اشخاص کی نمازوں کے اجر میں بہت زیادہ فرق ہوگا. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی وہ حدیث، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ عالم کی 2 رکعت نماز غیر عالم کی 70 نمازوں سے افضل. دونوں بعض اوقات ایک ہی طرح سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے، لیکن کوئی عام مومن بھی اگر صحیح طور پر مسائل سے واقف ہے تو اس کی نماز میں اس شخص کی نسبت بہت زیادہ فرق ہو جائے گا اجر و ثواب میں، کہ جو نماز کی اس انداز کی معرفت نہیں رکھتے. دیکھیے، ہر تمام اعضاء کے اندر تناسب ضروری ہوتا ہے، اور تناسب ہی جسم کی خوبصورتی کی علامت ہوتا ہے. نماز بھی اسی طرح سے ہے. اس کا چہرہ بھی ہوتا ہے، نماز کی آنکھیں بھی ہیں، نماز کے کان بھی ہیں، نماز کے ہونٹ بھی ہیں، نماز کی دانت بھی ہوتے ہیں، اعضاء و جوارے بھی ہیں نماز کے. جس طرح سے خود ارکان نماز، قیام، رکوع، سجدہ، قرات، تشہد، سلام، جتنے بھی مستحبات ہیں، واجبات ہیں، یہ سب اعضاء و جوارے کی سی حیثیت رکھتے ہیں. ان کی اگر صحیح طرح سے ادائیگی ہوگی تو بارگاہ خداوندی میں یہ نماز قبولیت کے درجے تک پہنچے گی. ورنہ انتہائی بگڑی ہوئی شکل کے ساتھ، غیر متوازن اعضاء کے ساتھ، یا غائب اعضاء کے ساتھ، یا ٹیڑے میڑے اعضاء کے ساتھ، یہ خدا کے غضب کا باعث بھی بن سکتی ہے. ایسی نمازوں کو پروردگار عالم منہ پہ مار دیتا ہے. آپ بھی اگر دیکھیں، کسی کو کبھی کوئی تحفہ دیں آپ، اور تحفہ آپ اس طرح سے دیں، ٹیڑھے میڑا، اس کے اوپر آدھا صفحہ کوئی چیز کا لگایا ہوا ہے، کسی طرح سے کوئی جو ریپنگ پیپر ہوتا ہے وہ کسی کلر کا لگایا ہوا، تو دوسرا بھی کہے گا کہ کس انداز سے تو بہتر تھا کہ تم تحفہ ہی نہ دیتے. کسی کو آپ کوئی اخبار آپ سے مانگے اور اخبار کو آپ بالکل اس کا کچومر بنا کے اس کے حوالے کریں کہ یہ لیجیے، پڑھ لیجیے اخبار کھول کے، تو وہ کہے گا کہ آپ نے کس انداز اور طریقے سے مجھے یہ چیز دی. تو دیکھیں، مسائل نماز ایک ایسی اہم چیز ہے کہ یعنی دین کے جو فقہی مسائل ہیں، کہ بڑے بڑے انبیاء نے، اولو العزم پیغمبروں نے، حضرت ابراہیم جیسے، انہوں نے بھی پروردگار سے دعا کی تھی، جو کہ سورہ بقرہ کے اندر حضرت ابراہیم کی دعا بھی ہے کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ پروردگار ہم کو عبادت اور بندگی کا صحیح راستہ اور طریقہ سکھا دے. حج کے سلسلے میں بھی یہی ہے کہ مسائل حج کو سے واقفیت ہونی چاہیے، اور جتنی بھی عبادتیں انسان انجام دیتا ہے صحیح طرح سے اس کو پتہ ہونی چاہیے. تو تمام مسائل آپ کو سیکھنا ہے. معمولی غلطیاں بھی بعض اوقات اس انداز سے مہلک ثابت ہوتی ہیں. دیکھیے، تھوڑی سی باریک بینی کے ساتھ مسائل کو حاصل کرنا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا بہت تو چل جاتا ہے. نہیں، دیکھیے 100 قدم کے فاصلے پر اگر ایک خزانہ ہے اور آپ 90 قدم کے بعد جتنی بھی کھدائی کر لیں گے خزانہ ملے گا نہیں. اسی طریقے سے فون کے کتنے سارے ڈیجٹس ہوتے ہیں، فون میں کتنے ڈیجٹس ہوتے ہیں،
ان میں آپ کہیں کہ بھائی 5 یا 6 یا 7 تو میں نے ملا لیے، مثلا اگر 8 ڈیجٹس ہیں یا 7 ہیں، ان میں سے ایک بھی اگر نہیں ملایا تو فون کبھی مل کر نہیں دے گا۔ چابی کا ایک دندانہ جو ہوتے ہیں، ایک دندانہ بھی اگر اس کا کم ہے یا صحیح طور پر نہیں ہے تو تالا کبھی کھلے گا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر المیزان میں علامہ محمد حسین طباطبائی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 کے ذیل میں، جو سورہ بقرہ کی آیت ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں میں دروازوں کے ذریعے آؤ، باقاعدہ تفسیر میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس کے معنی یہ بھی ہیں جو روایات سے ثابت ہیں کہ ہر کام کو اس کے صحیح طریقے سے انجام دو اور اس کے دستور کے مطابق انجام دو۔ آپ دیکھتی ہیں کہ مشینیں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایک مینول ہوتی ہے چلانے والی، کہ اس کو چلایا کیسے اس مشین کو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو توضیح المسائل ایک مینول ہے کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو تمام مسائل کی اہمیت ہے اور آپ کو چوں چرا نہیں کرنا، جیسے کہ ابھی آگے چل کے کافی ایسی چیزیں آنے والی ہیں درس میں کہ جس پہ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہونے لگتا ہے بھائی ایسا کیوں اور ویسا کیوں، اور دین تو بہت آسان ہے، آپ اتنی مشکلات کیوں کھڑی کر رہے ہیں اس میں۔ آج ہمارا جو درس ہوگا اس ایک لحاظ سے فقط اور فقط سورہ الحمد کی غلطیوں کے اوپر ہے۔ سورہ الحمد کی 2.25 گھنٹے کی غلطیاں ہیں، 5-6 آیتوں کا سورہ ہے، ایک اور ملا لی جائے بسم اللہ تو 7 آیتیں، لیکن غلطیاں اس کے اندر بے شمار ہیں۔ اچھا، اب تو ایسا کیوں ہے اور ویسا کیوں ہے، علتیں اور حکمتیں لوگ جو ہیں وہ معلوم کرتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کو علتیں معلوم نہیں کرنی، بس حکم خدا معلوم کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آقا محسن قراتی تفسیر قرآن کا کتنا طویل عرصے سے ان کے دروس ایران ٹی وی پر چل رہے ہیں، کہنے لگے ایک دفعہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا بتائیے فجر کی نماز 2 رکعت کیوں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، بس حکم خدا ہے، اس وجہ سے ہم پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے اس نے روشن فکروں جیسی صورت بنا لی، انٹیلیکچوئلس نہیں ہوتے سو کالڈ۔ کہا کہ جناب آج کل کی دنیا جو ہے وہ دنیا علم ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز 2 رکعت کیوں ہے اور ظہر کی 4 رکعت کیوں ہے۔ ہم بغیر علت و حکمت جانے دین کو نہیں مان سکتے، ہر چیز کی علت اور حکمت پتا ہونی چاہیے۔ میں نے کہا اچھا، یا آپ یہ بتائیے کہ انار کا پتا چھوٹا کیوں ہوتا ہے اور انگور کا بڑا کیوں ہوتا ہے؟ کہنے لگا معلوم نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ علم تو آج کل دنیا علم ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ کہنے لگے جب اس کا غرور کچھ کم ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو دنیا میں علوم کی انتہا نہیں ہے اور کائنات میں اسرار علوم جو ہے بکھرے ہوئے ہیں، اور ہر علت کا اور ہر حکم کا جاننا، اس کے پیچھے علت کا جاننا یہ ضروری نہیں۔ اگر تم نے فلسفہ اور علت جان کر خدا کی عبادت کی تو یہ خدا پرستی نہیں ہوگی بلکہ علت پرستی ہوگی۔ آپ کو وجہ پتہ چل گئی تو آپ نے عمل کر لیا، پھر غیب پہ ایمان لانے والا کیا مسئلہ رہا جو مومنین کی نشانی بتائی گئی۔ کہا کہ اسرار وحی جو ہیں وہ عالم بشری سے بہت بلندتر ہیں، اور ہم اگر آج دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی جدت پسند یا جو ماڈرن دنیا ہے، یہ دنیا کے ہر قانون کو بڑے آرام سے مان لیتے ہیں اور اس میں کوئی چوں چرا نہیں کرتے، لیکن جب خدائی قانون کی بات آتی ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ دلائل اور منطقی دلائل اور فلسفیانہ دلائل یہ سب چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ مجتہد عالم کی تقلید کے پابند ہیں، حتیٰ کہ خود مجتہد عالم بھی اپنے فتوے کا پابند ہوتا ہے، خالی یہ نہیں کہ وہ آپ سے عمل کروانا چاہتا ہے، نہیں، خود بھی عمل کرتا ہے اس پر بڑھ کر۔ فاطمہ طباطبائی جو امام خمینی کی بہو تھی، انہوں نے خود فرمایا کہ امام خمینی کو جب دل کا ایک عارضہ لاحق ہوا تو قوم کے ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ امام خمینی کو ہاسپٹل لے جایا گیا، تو مجھے بھی فوراً بلایا گیا، میں فوراً ان کے پاس ہاسپٹل پہنچا، ان کا بلڈ پریشر وغیرہ چیک کیا، بہت زیادہ ہائی ہو رہا تھا ان کا بلڈ پریشر۔ خیر ہم نے ان کا ٹریٹمنٹ وغیرہ شروع کیا، 2 گھنٹے کہیں جا کر ان کی کچھ طبیعت بہتر ہوئی۔ تو ہم نے دیکھا کہ امام خمینی نماز کے لیے اٹھنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے آپ فقہ کے اسپیشلسٹ ہیں، میں میڈیسن کا اسپیشلسٹ ہوں، میرے خیال میں اس حالت میں آپ کا اٹھنا حرام ہے۔ دل کے بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جس میں ذرا سی بھی موومنٹ جو ہے وہ بعض اوقات مزید ایگزرشن کا سبب بن جاتی ہے اور مزید اٹیک ہو سکتا ہے۔ کہا کہ
آپ ٹھیک ہے اس کے اسپیشلسٹ ہیں, میں میڈیسن کا اسپیشلسٹ ہوں, میرے خیال میں آپ کا یہاں سے اٹھنا حرام ہے, آپ لیٹے لیٹے ہی جو ہے وہ ساری نمازیں پڑھیں. امام خمینی نے اس کی بات سنی اور اس کے بعد انتقال تک تمام جتنی بھی نمازیں تھیں سب لیٹے لیٹے ہی انجام دی. اس طرح سے پابند ہوتے ہیں مسائل شریعت کے. تو صرف اپنے ہی مقلدین کے لیے فتویٰ نہیں ہوتا, خود اپنے لیے بھی ہوتا ہے عمل کے لیے ویسے ہی. یہی وجہ ہے کہ ابان ابن تغلب جو امام کے صحابی تھے وہ فرماتے کہ میں نے مزدلفہ میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے میں نے چھٹے امام کے پیچھے ایک نماز پڑھی. نماز سے جب فارغ ہوئے تو امام نے میری طرف رخ کیا اور کہا کہ اے ابان, جو بھی نماز پنجگانہ کو اپنے تمام حدود اور شرائط کے ساتھ پڑھتا ہے اور وقت کا خیال کرتا ہے, تو جب یہ قیامت میں خدا کے حضور پیش ہوگا تو اس کے پاس ایک عہد ہوگا, اللہ اسے اس عہد کے تحت جنت میں داخل کرے گا. امام نے فرمایا کہ جو تمام حدود اور تمام شرائط کے ساتھ نماز پڑھے گا, جو ہم اب یہ ساری ڈسکس کرتے جا رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی باریکیاں بھی کہ اپنی نماز کو بہتر کیسے بنائیں. امام نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنی نماز پنجگانوں کو تمام حدود و شرائط کے ساتھ انجام دے گا اور وقت کا بھی خیال کرے گا, قیامت میں اس حالت میں پروردگار عالم کے پاس پیش ہوگا کہ اس کے پاس ایک عہد ہوگا اور پروردگار اس عہد کے نتیجے میں اس کو جنت میں داخل کرے گا. اور جو ان حدود و قیود کا خیال نہیں کرے گا, بس جیسے تیسے نماز پڑھ لے گا مثلا, تو پروردگار کے حضور اس حالت میں قیامت میں پیش ہوگا کہ اس کے پاس کوئی عہد نہیں ہوگا. اب اللہ چاہے گا تو اسے بخشے گا اور چاہے گا تو عذاب دے گا. باقاعدہ شہید ثانی نے اپنی کتاب اسرار الصلاۃ کے اندر بھی اس روایت کو لکھا ہے. تو فقہ کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ مسائل فقہ تو حاصل کرنا ہی ہے, لیکن اس کی اخلاقیات بھی حاصل کرنا ہے, جیسے کہ ہم مسلسل اسی وجہ سے ذرا, ورنہ ہم بہت جلدی بھی اس سلسلے کو ختم کر سکتے تھے, لیکن نماز کی اخلاقیات بھی ساتھ ساتھ رہے. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان ایک طویل عرصے تک عبادت کرتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو میری عبادت کو ضائع کرنے والی. پیغمبر اسلام جب بھی ارشاد فرماتے تھے, درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر فرماتے ہیں کہ کبھی انسان کو عبادت کرتے ہوئے 60 70 سال گزر جاتے ہیں, لیکن خدا نے اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کی ہوتی. بہت خطرناک بات ہے, انسان کو سمجھنا چاہیے کہ رسول خدا کیا فرما رہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام کے ایک صحابی تھے حماد ابن عیسیٰ, امام صادق کے اصحاب میں سے تھے, اور انہوں نے فقہ الصلاۃ میں باقاعدہ حریز ابن عبداللہ سجستانی کی کتاب الصلاۃ جو ہے وہ حفظ کر رکھی تھی, یعنی سمجھے توضیح مسائل پوری حفظ کی ہوئی تھی انہوں نے. اور یہ وہ صحابی تھے کہ 50 سال تک امام کی دعا کے نتیجے میں انہوں نے 50 حج کیے تھے. امام نے ان کو دعا دی تھی کہ پروردگار تمہیں 50 حج نصیب کرے. 50 حج کیے اور ان کی مال اور اولاد میں برکت کی دعا دی تھی. انہوں نے ایک دفعہ 2 رکعت نماز پڑھی, امام اس نماز کو دیکھتے رہے اور پھر ان سے کہا, حماد ابن عیسیٰ سے, کہ حماد, کتنی افسوس کی بات ہے کہ انسان کے لیے بات کتنی رسوا کن ہے کہ 60 70 سال کا وہ ہو جائے اور 2 رکعت نماز بھی صحیح طور پر ادا نہ کر سکے. تو ایسا نہیں تھا کہ, دیکھیے میں نے پہلے بتا دیا کہ ان کی مسائل فقہ کے لحاظ سے نماز میں کوئی کمی تھی, کیونکہ ان کو کتاب حریز ابن عبداللہ سجستانی یہ ان کو زبانی حفظ تھی. لیکن اس کے باوجود بھی کون سی ایسی چیزیں ہیں اخلاقی لحاظ سے جو قبولیت نماز میں رکاوٹ بن جاتی ہیں, اس کو بھی خاص طور پر ہم کو اس کا خیال کرنا پڑے گا. یہ بہت اہم بات ہوتی ہے, بعض اوقات لوگ اس کا خیال نہیں کر پاتے. اور ہم جب بھی اس موضوع پر پوری ایک کلاس آگے چل کر لینے کا ارادہ ہے کہ کون سی ایسی چیزیں کہ جس سے نماز ہماری متاثر ہوتی ہے اور قبولیت سے رہ جاتی ہے. اچھا, اب آ جائیے کہ جو کہ اہم ترین, یہ تو تھوڑی سی اہمیت آپ کو بتا دی کہ اب جو ہمارا درس شروع ہوگا وہ آئندہ سارے اس کے اندر مسائل فقہ کا پورشن کافی زیادہ ہو جائے گا, تاکہ آپ کو احساس رہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ کہیں کہ بھائی اس میں تو ہمیں بڑی بوریت ہو رہی ہے, ہمیں اب جلدی جلدی گزر جانا چاہیے. نہیں, غور سے سنیے, ورنہ پھر وہی کہ 60 70 سال گزر جائیں گے اور پتہ چلا کہ
2 رکعت نماز بھی صحیح طور پہ نہ پڑھ سکے. سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ کو نماز اردو میں نہیں عربی میں پڑھنی. دیکھیے ذرا سا آپ کے تلفظ میں کوئی غلطی ہو جائے، آپ عام طور پر اردو یا انگلش وغیرہ میں لوگ کتنا مذاق اڑاتے ہیں. ایک اداکارہ کا کتنا زیادہ انگریزی کا مذاق روزانہ اڑایا جاتا ہے ٹی وی پر، اس وجہ سے کہ لوگ برا مانتے ہیں اس کو کہ بھئی اس طرح سے کیوں کہا جا رہا ہے، یہ الفاظ صحیح کیوں نہیں کہے اس نے. تو اسی طریقے سے جس طرح عام طور پر بچے مثلا اگر آپ بچوں کے سامنے کہہ دیں ایسے ہی مثلا ڈونکی کے بجائے ڈنکی کہہ دیں تو ہنسنے لگتے ہیں کہ بھئی آپ کو دیکھیے تلفظ صحیح نہیں ہے اس سلسلے. تو دیکھیے نمازوں کے سلسلے میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہے تو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر کتنے غلط طریقے سے آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. بہت توہین ہے نماز کی بھی اور قرآن کی بھی. دیکھیے لوگ بالکل خیال نہیں کرتے، جبکہ عام طور پر زبانوں کی کتنی باریکیاں نوٹ کی جاتی، لیکن قرآن میں کوئی پرواہ نہیں کرتے اور نہ نماز میں پرواہ کرتے. میر مہدی مجروح جو کہ غالب کے شاگردوں میں سے تھے، ایک دفعہ ان کے سامنے غالب کا شعر کسی نے غلط تلفظ سے پڑھا تو ناراض ہو گئے، کہنے لگے میاں یہ غالب کا شعر ہے، غالب کا شعر صحیح طرح پڑھو، یہ قرآن و حدیث نہیں کہ جس طرح سے چاہا پڑھ دیا. مقصد انہوں نے طنز کیا کہ صرف اس کے اندر آپ کو صرف لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، باقی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز شعر کو پڑھنے میں بھی بڑے تلفظ کا خیال کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ تجوید مناسب حد تک حاصل کرنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے، واقعتاً ایک ضروری علم ہے. اور اکثر دینی مدارس میں جب بھی تجوید کے سلسلے میں کلاسز بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر بھی الگ سے ایک دن کلاس ہوتی ہے. بمشکل اتوار کے لیے ایک دن آپ لوگ آتی ہیں اتوار کو، اس میں ہم کیا کیا چیزیں آپ کو سکھائیں. ہم لوگوں کی ویسے تو اپنے طور پر ایک دلی خواہش تھی جو کہ پوری ہوتی نظر نہیں آتی کہ 5 دن کا کم سے کم ہفتے میں مدرسہ ہوتا تو ہم 5 سال والی چیزیں آپ کو 1 سال میں پڑھا دیتے. اب جو آپ 5 سال میں پڑھتی ہیں وہ 5 دن والے مدرسے میں 1 سال کے اندر ہو سکتا تھا، اور 2 سال میں سمجھے 10 سال کے برابر پڑھایا جا سکتا تھا. لیکن کیونکہ یہاں ظاہر ہے کہ اس قسم کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، حالات ایسے نہیں ہیں، سب لوگوں کو آنا ممکن نہیں ہے، مصروفیات ہیں اسکول کالج یونیورسٹی وغیرہ جابز کی، تو یہ ممکن نہیں ہوتا. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ نماز کو آپ کو صحیح عربی میں پڑھنا ہے اور تجوید کا ایک مناسب علم حاصل کرنا ہے. دیکھیے مصطفیٰ کمال اتا ترک، اس نے عربوں سے نفرت کی وجہ سے پوری نماز ترکی میں پڑھنے کا حکم دے دیا تھا. تو بہرحال یہ دماغ میں رہے کہ ہمیں صحیح عربی میں نماز پڑھنی. اور تو کچھ تو دیکھیے معمول کی غلطیاں ہوتی، ایک تو خود یہی تاکہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ چیز غلط ہے، جبکہ اصل لفظ ہے غلط. غلطی نہیں ہوتا، غلطی ہوتا ہے. جیسے عربی نہیں ہوتا، عربی ہوتا ہے. اور خود ہم دوران درس کتنی غلطیاں کر جاتے ہیں. مولانا حضرت بعد میں ہم لوگوں کو پکڑتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو بعض اوقات کبھی اپنی جہالت کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں تلفظ کی، اور کبھی زبان پھسل جانے کی وجہ سے غلطی ہو جاتی. تو بہرحال اسی طرح سے ایک چیز بہت عام ہے، لوگ پڑھتے ہیں کہ معنی، جبکہ اصل ہے معنی. ہم کہتے ہیں نا، یا ہم اردو میں جس طریقے سے کہتے ہیں کہ ان معنوں میں، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا معنی، جبکہ معنی ہے. اور جھونک میں ہم لوگ بھی کہہ جاتے ہیں معنی یا معنی. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ تلفظ کی اس انداز کی غلطیاں. جس طریقے سے اخلاق کہا جاتا ہے کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، جبکہ اصل لفظ ہے اخلاق. اخلاق نہیں ہے بلکہ اخلاق ہے. اور بعض اوقات جو آگے چل کر چیزیں بیان ہوں گی تو اس کے اندر بھی آپ کو خاص طور پر اس کا خیال کرنا ہے کہ آپ باقاعدہ کوئی ایسا کیسٹ خریدیے گا جس میں پوری اچھی طریقے سے نماز ہو. یا کم سے کم نماز میں اتنا کچھ نہیں ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، حمد ہے، سورہ ہے، رکوع سجدے کے اذکار ہیں. تیسری رکعت میں ایک معمولی سا ایک بہت ہی چھوٹا سا ایک ذکر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تشہد سلام، نماز ختم. اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں. مشکل سے 1 2 یا 3 روز کے اندر بھی پوری نماز کی صحیح طور پر آپ کی تلفظ کے اعتبار سے نماز صحیح ہو سکتی ہے. لیکن واقعتاً اگر ٹھان کر بیٹھیں یا کسی کو اس انداز سے باقاعدہ کسی سے ٹیوشن لے لیں جو صحیح طور پر آپ کی نماز کو صحیح کروا دے،
تو بعض اوقات دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ اس وجہ سے میں نے یہ کہا کہ یہاں آپ صرف ہمارا تلفظ سن کر ہی آپ تلفظ نہ صحیح کیجیے گا، بعض اوقات جو زیادہ ماہر ہیں ان کی بات، کیونکہ استاد کی غلطیاں بعض اوقات شاگردوں میں سرایت کر جاتی ہیں۔ ایک بچے سے میں ایک دفعہ سن رہا تھا کسی سورہ کا ترجمہ، سورہ کوثر کا، تو اس نے کہا، ہمارے ماحول اور معاشرے یہیں کا بچہ، کہ اس نے کہا کہ بے شک تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ اب میں بڑا حیران ہوں کہ اس نے اس طرح سے عام طور پہ تو نہیں کہا، بے اولاد کہا جاتا ہے، بے اولاد، تو معلوم یہ چلا کہ نہیں، جو مولانا صاحب آتے ہیں سکھانے انہوں نے اسی انداز سے، تو بچے نے پورا وہ کیچ کر لیا ان کا وہ لہجہ بھی۔ اسی طرح سے علامہ ذیشان حیدر جوادی ایک دفعہ ایک مدرسے میں گئے، قرآن وغیرہ پڑھایا جاتا تھا، بچوں سے انہوں نے کوئی سورہ سنا تو بچے نے کچھ تلفظ کی غلطی کی، دوسرے بچے سے سنا وہی والا سورہ، وہی غلطی اس نے بھی کی، تیسرے سے سنا اس نے وہی غلطی کی، سمجھ گئے کہ یہ غلطی بچے کی نہیں، اور کہا کہ دیکھو بچوں اس میں کچھ تم لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، اب تمہارے استاد جو ہیں یہ آپ کو سورہ پڑھ کے سنائیں گے اور اپنا سورہ سب چیک کریں۔ اب جب استاد صاحب نے سورہ پڑھنا شروع کی تو وہی غلطی انہوں نے بھی کی تھی، تو وہی چیزیں ساری بچہ بھی سیکھتا چلا گیا۔ تو آپ باقاعدہ طور پر صحیح طور پر اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں چاہے کچھ آپ کو ٹیوشن لگانی پڑے، کسی بھی انداز سے آپ کو ضرور بالضرور عام طور پر جو رائج غلطی ہیں ان کو کریکٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو بہت ایک کامن غلطی، وہ پیغمبر اسلام کے ایک نام میں جو کہ احمد ہے، جبکہ ہم اسے پڑھتے ہیں احمد، احمد نہیں ہے، وہ ہے احمد، جو کہ خود سورہ صف میں قرآن کی آیت بھی ہے اس سلسلے میں جس میں پیغمبر کا یہ نام آیا ہے۔ یعنی صحیح تلفظ ہے، الف پر زبر ہے، ہا جو ہے وہ ساکن ہے، میم کے اوپر زبر ہے، اور دال جو ہے وہ ساکن، احمد۔ تو بعض اوقات اس طرح سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور نمازوں میں اگر یہ غلطیاں ہو جائیں تو پھر ایک دماغ میں سوال ابھرتا ہے کہ غلط تلفظ سے ہم نے جتنی نمازیں پچھلی اب تک پڑھی ہیں ان سب کا کیا ہوگا؟ تو زیادہ تر علماء اس سلسلے میں یہ بات کہتے ہیں کہ پچھلی تمام نمازوں کو صحیح سمجھ لیا جائے گا، بس آئندہ آپ کو احتیاط کرنا ہے۔ اور اس کا مسئلہ اس وقت بہت زیادہ پیش آتا ہے، خاص طور پہ جب انسان حج پہ جاتا ہے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھنی واجب ہے، اس کے بغیر آپ کا حج و عمرہ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو حج و عمرہ اگر صحیح نہ ہو اور نماز مثلا کسی کی صحیح نہ ہو تو وہ بھی متاثر ہوتا ہے، تو وہاں پر بڑا یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ نہ ہمارا قرات صحیح ہے، نہ ہم تلفظ صحیح کر پاتے ہیں، اب یہ نماز پڑھنی ہے، اب کیا کیا جائے گا؟ تو بعض اوقات کچھ مسائل کے تحت نائب وغیرہ بھی بنانا پڑ جاتا ہے، یا جیسے تیسے خود جو نماز پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہوتی ہے۔ تو لیکن بہرحال یہ کہ اپنے اتنی اہم عبادتوں کو اس طرح انداز سے ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور صحیح طور پر ایک تو ایسا نہیں کہ مثلا کسی کے پاس جا کے ایسی آپ کھڑے ہو جائیں اور کہیں ذرا میری قرات سن لیجئے، نہیں، باقاعدہ طور پر اچھی طرح سیکھی۔ ایک دفعہ میں نے بھی یہ غلطی کی تھی، ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ، ایک دفعہ میں آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے ان کو لینے کے لیے جاتا تھا، میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے، تو مولانا کو میں رکشے میں لینے جاتا تھا گھر سے، تو راستے میں رکشہ جیسا ہیلی کاپٹر کی طرح کی جس میں آواز آ رہی ہے، میں نے مولانا سے فرمائش کی، اتنا غنیمت بات ہے کہ آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ رکشے میں مل رہا ہے کہ مولانا ذرا میری قرات سن لیجئے کہ صحیح طور پر میری الحمد ہے اور سورہ ہے صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں۔ تو مولانا نے بھی منع کیا کہ بھائی یہ کون سی جگہ ہے، رکشے کے اندر جو نہ آواز آپ کی صحیح سنائی دے رہی ہے نہ کچھ ہے، تو بہتر ہے آپ کیسٹ خریدیں اور اس سے آواز کے ساتھ آواز ملا کر جو ہے اپنی قرات کو چیک کریں۔ تو اچھا، پھر آپ کہیں گے پھر آپ کو جب آپ اتنے ماہر نہیں ہیں تو آپ کو اس پہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیے پھر وہی بات ہے اس کے اندر کہ کھانے پر تنقید کرنے کے لیے آدمی کا ماہر باورچی ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ضروری نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو اس کا احساس دلا رہے ہیں کہ اس کو صحیح طور پر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے قرآن کے بہت سارے حقوق ہیں، اور خود نماز میں جو قرات ہے اس کا کم سے کم حق یہ ہے کہ اسے صحت الفاظ کے ساتھ اور ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھا جائے، یہ قرآن کا کم سے کم حق ہے۔ دیکھیے جو سب سے پہلی آیت جو قرآن کی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلی آیت، تو اس میں بھی دیکھیے یہی ہے کہ اس میں قرآن کی قرات یعنی خود قرآن کا صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، اس سے اس کی اہمیت پتہ چلتی کہ سب سے پہلی آیت یہ ہے، اور اتنی اہمیت ہے اس کی قرات کی کہ دیکھیے یہ کتاب جو ہے قرآن، یہ فقط مطالعے کی کتاب نہیں، جس طرح ہم لیٹ کے کتابیں پڑھتے ہیں اس طرح سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں،
بلکہ اس کو زبان سے پڑھنا بھی ضروری ہوتا. اسی وجہ سے اس کو قرآن کہا جاتا ہے. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, اور یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی بھی جاتی ہے. اور باقاعدہ سورہ فصلت میں دشمنان اسلام کا جو ایک قول نقل کیا ہے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن, جو دشمنان اسلام تھے وہ یہ کہتے تھے اس قرآن کو مت سنو, جس وقت یہ پڑھا جائے تو لغو باتیں کرو تاکہ دوسروں کے کانوں تک اس کی آواز نہ پہنچے. شور مچانا شروع کرتے تھے, لغویات بکنی شروع کر دیتے تھے. لیکن اس وقت جس وقت اس کی قرات کی جاتی تھی, جس وقت اس کی تلاوت کی جاتی تھی, یعنی خود تلاوت خود ایک بہت اہم ترین چیز ہے. جیسے کہ آج کل دیکھیے اس سلسلے میں بھی دو گروہ لوگوں کے بن گئے, قرات قرآن کی, نماز کے سلسلے میں نہیں, قرات قرآن کے سلسلے میں. یعنی کچھ افراد تو کہتے ہیں, یعنی وہ تو اس پہ عامل بھی ہیں, کہ کسی بھی آیت کا نہ ترجمہ پتا ہے, جیسے کہ عام طور پر کچھ حفاظ وغیرہ ہوتے ہیں. ایک مولانا محترم مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی کسی حافظ قرآن سے, بڑے مشہور حافظ قرآن سے بات ہوئی, انہوں نے کہ بہت مشہور ترین آیت کا ترجمہ ان سے پوچھا, تو کہنے لگے نہیں یہ تو ہم نے ترجمہ وغیرہ ہمیں نہیں پتا ہوتا, ہم تو صرف قرآن ویسے حفظ کیا ہوا. یعنی نہ کسی آیت کے معنی سے واقف ہیں, معنی سے, دیکھیں میں نے پھر معنی کہہ دیا آپ کے سامنے, وہ جو زبان پہ چڑھا ہوتا ہے, تو نہ کسی آیت کے معنی سے واقف ہیں, نہ کسی مفہوم سے, اور فقط پیغام صرف اس کے اوپر رہ گئے ہیں کہ صرف ہمیں الفاظ صرف پڑھنا. اچھا کچھ ایسے بھی ہیں اس کے اندر, کچھ ایک دوسرا گروہ دوسری سائٹ پر چلا گیا, وہ کہتے ہیں صرف قرآن کے پیغامات کو لینا چاہیے, قرات وغیرہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں. یہ دونوں افراد جو ہیں افراط و تفرید کا شکار ہیں. قرات قرآن بھی بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کے مفاہیم اور اس کی تفسیر سے واقفیت اور اس کے پیغامات سے واقفیت بھی بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہم کسی ایک پہلو کو لے لیں, دوسرے کو چھوڑ دیں, دوسرے کو لے لیں تو پہلا پہلو چھوڑ دیں. اور جب بھی بار بار بہت زیادہ ثواب لینے کی, قرات قرآن کی بہت زیادہ تاکید آئی کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں آپ کو دی جاتی ہیں, اور واقعتاً اس قرآن کا صحیح معنوں میں اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا, صحیح معنوں میں, کہ جب قبر کے جو ہیبت ناک اور ہولناک لمحات ہوں گے ہمارے اپنے ہی نامہ اعمال کے باعث, اب وہاں پر جب یہی قرآن پہنچے گا, یہی نمازوں کی قرات پہنچے گی, وہی تلاوت قرآن جو ہے وہاں پر پہنچے گی, اور اس قبر میں آ کر روشنی کرے گی, اس قبر میں آ کر تاریکی کو دور کرے گی, اس قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دے گی, عذابوں کو رحمت پروردگار کے اندر تبدیل کر دے گی. اس وقت انسان واقعتاً حسرت کا شکار ہوگا, وہ افراد کے جو کہ نمازوں سے غافل ہیں, یا صحیح طور پر نمازیں میں قرآن کا حق ادا نہیں کر پاتے, یا تلاوت قرآن یہاں پر نہیں کرتے مصروفیات کے باعث. یہ اس وقت ان کی حسرت کا صحیح طور پر اندازہ ہوگا جب اس جگہ پہ جا پہنچیں گے. تو دیکھیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو کہ شفاعت بھی کرے گا, اور پروردگار قرآن کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا. جس سے قرآن راضی ہو جائے گا, اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا. ورضوان من اللہ اکبر, خدا کا راضی ہونا سب سے بڑی نعمت. اچھا اب دیکھیں نماز میں ہم لوگوں کی سنتے ہیں نمازیں اکثر, ان میں جو اذکار یا حمد یا سورہ, نہ صرف یہ کہ صاف طور پر نہیں پڑھتے ہیں, بہت عجیب و غریب آوازوں اور لہجوں میں اس کو پڑھا جاتا ہے, یا اتنی جلدی لوگ پڑھتے ہیں جو حد سے زیادہ غلطیوں سے پر ہوتی. جبکہ خود سورہ مزمل کے اندر باقاعدہ اس بات کا حکم ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا, نماز کو بہت ٹھہر کر بہت اطمینان کے ساتھ انجام دو. اکثر جو بہت رمضانوں میں بہت تیز رفتاری کے ساتھ ٹی وی پہ بھی آپ قرآن سنتی ہیں, تو اکثر افراد اس آیت کو بھی بہت تیزی سے پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا, جبکہ خود قرآن کہہ رہا ہے ٹھہر کر پڑھو, تو اس آیت کو بھی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. یہ بڑے کلمیاں. تو بہرحال جب ایک حکم ہے کہ حروف کو اپنے تجوید کے ساتھ, تمام جو وقفے ہیں ان کی معرفت کے ساتھ آپ کو خیال رکھنا ہے, کب آپ کو رکنا ہے, کب آپ کو جو ہے ملانا ہے, کیونکہ اگر آپ کا حمد و سورہ اور اذکار صحیح نہیں ہیں تو آپ کی قرات جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی. نہ صرف آپ کی نمازیں خراب ہوں گی بلکہ قرآن کی بھی حق تلفی ہے کہ آپ قرآن کا حق تھا کہ اس کو صحیح طور پر
پڑھا جائے. یہی وجہ ہے کہ قرآن ایسے قاریوں کی جو قرأت کرتے ہیں غلط انداز سے ان کی شکایت کرے گا اور قرآن کی شکایت کو سنا جائے گا. قرآن کی شکایت کو سنا جائے گا. یہ ان افراد کی بھی شکایت کرے گا جو اسے پڑھا نہیں کرتے تھے, یا ان کی شکایت بھی کرے گا جو اس پر عمل نہیں کرتے تھے, یعنی نہ اسے صحیح طریقے سے پڑھا اس کی بھی شکایت, اور نہ جنہوں نے عمل کیا ان افراد کی بھی شکایت کرے گا. اب سوچیے کہ ہم قرآن کی شفاعت کے بھروسے پر گئے تھے اور وہ قرآن خود ہی ہمارے خلاف مدعی بن کر کھڑا ہو گیا, وہ خود ہی ہماری شکایتیں کرنے لگا اور اس کی شکایت سنی بھی جائے گی. تو دیکھیے یہی وجہ ہے کہ قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ, اچھے لہجے کے ساتھ جو ہے آپ کو پڑھنا ہے. خود پیغمبر کی حدیث ہے کہ اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو, کیونکہ اچھی آواز سے قرآن کو خود پڑھنا یہ جو ہے یہ قرآن کے حسن کو اور بڑھا دیتا. اچھا, اب اچھی آواز سے جیسے وہ ہم آپ کو تھوڑا سا ایک سنا دیتے ہیں کہ اچھی آواز ضروری نہیں کہ بہت زیادہ بڑے بڑے قاریوں کی طرح سے ہو, لیکن اس انداز سے بھی ہو سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو آپ نے دیکھا کہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ آوازوں میں بہت زیادہ اتار چڑھا ہو, نارمل طریقے سے بھی اچھی قرأت کے ساتھ سورے کو پڑھا جا سکتا ہے. اور ابھی جیسے میں نے کہا کہ نماز کو صحیح عربی میں پڑھنا ہے, اردو لہجے میں نہیں پڑھنا, اور پیغمبر کی ایک حدیث بھی ہے کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها, یعنی قرآن کو عربی لہجے میں پڑھو, جس طرح سے وہ پڑھتے ہیں ویسی آواز کے ساتھ پڑھو. اور کتنی ہی روایات میں بہت سارے لوگ جو اس انداز سے غلط طریقے سے قرأت کرتے ہیں, روایتوں میں یہ چیز آئی ہے کہ قرآن 3 گروہوں پر لعنت کرتا ہے. ایک تو وہ جو کہ غلط سلط قرأت سے تلاوت کرتے ہیں, جیسے کہ نمازوں کے اندر ہم عام طور پر لوگوں کو دیکھتے ہیں. دوسرا وہ گروہ جو قرآن پر عمل نہیں کرتے, قرآن ان پر بھی لعنت کرتا. اور تیسرا وہ جو اس کے معنی اور مطالب میں رد و بدل کرتے ہیں. بعض اوقات لکھنے میں بھی ہو جاتا ہے, لیکن بعض اوقات اردو میں کیونکہ مستعمل ہیں یہ چیزیں, اس وجہ سے ہم نے بھی اس انداز سے کبھی کبھار لکھ دیا جاتا ہے, لیکن اصل میں ہے میم عین نون چھوٹی اور اس کے اوپر کھڑا الف معنی. لیکن معانی یا مثلا جو مطالب ہیں اس میں اگر کوئی رد و بدل ہو جائے تو قرآن ان گروہوں کے اوپر بھی جو ہے وہ لعنت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو عبداللہ ابن مسعود نے یہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے, پیغمبر کے ایک صحابی, جب ایک شخص نے قرآن پڑھنے کے دوران ایک غلطی کی, انما الصدقات للفقراء, یعنی اس کے اوپر جو ایک مد ہے یعنی اس آیت کو بغیر مد کے پڑھا, تو انہوں نے فوراً ٹوک دیا کہ ہم عہد رسول اللہ میں اس کو بغیر مد کے نہیں پڑھا کرتے تھے, بلکہ رسول اللہ نے ہمیں اس طرح سے پڑھا ہے اور پھر اس کو مد لگا کر پڑھ کے بتایا ہے. تو بعض اوقات یہ بھی بہت قرأت میں غلطی ہوتی ہے کہ تھوڑی سی دیکھیے ذرا سی محنت, ذرا سی کوشش کر کے انسان اپنی قرأت کو صحیح کر سکتا. اس کے لیے جتنی بھی عمر گزر جائے, عام طور پر بوڑھے افراد سوچتے ہیں کہ اب تو بہت عمر ہماری ہو گئی. کتنے میں ایسے دیندار بزرگوں سے واقف ہوں جنہوں نے 70 سال کی عمر میں جو ہے وہ قرآن پڑھنا شروع کیا اور 1-2 سال کے اندر پورا قرآن ختم کر لیا. تو دیکھیے بہت اہمیت ہے اس بات کی, کوئی اتنا مشکل کام نہیں, اور نمازوں کی قرأت تو بہت ہی جلدی بھی سیکھی جا سکتی. تو ہم دیکھتے ہیں بچوں کی قرأت, بچے کس طرح سے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ٹربو بوسٹ لگا کے پڑھتے ہیں نمازیں, یعنی ودن سیکنڈز 30 سیکنڈ کے اندر نماز پڑھ کے آ گئے. نوجوان ہیں 1-2 منٹ کے اندر جو ہے نماز ختم کر لیتی ہیں. عورتوں کی قرأت سنیں آپ, کبھی بوڑھے افراد کی قرأت سنیں, خطرناک حد تک غلط تلفظ کے ساتھ قرأت ہوتی. اچھا, اس سے مراد یہ بھی نہیں کہ فوراً آپ کے دماغ میں یکسر یہ چلا جاتا ہے کہ ہمیں قاری عبد الباسط عبد الصمد اس طرح کی قرأت کرنی ہے.
اور اتنے قوانین سے واقفیت ہونا ضروری ہے جو اتنے بڑے بڑے، مثلا خود ایران کے جو شہریار پرہیزگار کتنے مشہور قاری ہیں، شاید ان کی قرات جو ہے ویسی ہونی چاہیے، جس طرح سے امام کعبہ جو ہے وہ قرات کرتے ہیں اس کی طرح سے لوگ سوچتے ہیں کہ جناب قرات تو یہ اس طرح انداز کی ہونی چاہیے. بس صحیح طور پر ایسے الفاظ ادا کیے جائیں کہ جس سے سمجھا جائے کہ آپ نے اس کو صحیح عربی میں پڑھا ہے. یہاں پر ہرگز بھی اس سے مراد نہیں ہے کہ حسن قرات کے جو مقابلے ہوتے ہیں اس کے اندر جن قواعد کا اور شرائط کا خیال کیا جاتا ہے آپ اس کی پاسداری کریں، بلکہ آقا سیستانی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ بہت سارے قواعد تجوید ایسے ہیں کہ جو کہ دوران نماز جائز نہیں ہیں وہ تجوید کے قواعد. ابھی کچھ میں آپ کو سنوا بھی دوں گا کچھ ایسے کلپس وغیرہ کہ آپ کو نہیں اس انداز سے پڑھنا چاہے وہ بہت بڑے بڑے قاری کیوں نہ پڑھ رہے ہیں. تو بہرحال دیکھیے اب کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو زبان ہے وہ اس جگہ پر جا کر لگے جو اس لفظ کے نکلنے کا صحیح مخرج، جس کو مخرج کہا جاتا ہے نا، کہ اس جگہ پر جا کر ٹکرائے، یا اس جگہ سے یعنی ہمارے حلق میں یا منہ کے وہ جگہیں کہ جہاں سے وہ لفظ صحیح طور پر نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں. اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو صحیح آواز نکالنا ہے چاہے آپ کی زبان کہیں بھی دانتوں سے ٹکرائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ اس میں دو علماء کے دو گروہ ہیں. حتی المقدور آپ کو سیکھنے کی کوشش کرنا ہے، ہاں پھر اس پوری کوشش کے بعد کوئی اگر کمزوری یا معذوری رہ جائے تو پھر ٹھیک ہے، اسی نماز کو صحیح سمجھ لیا جائے گا، لیکن حتی الامکان پورے طور پر صحیح کوشش کرنا. بہت سے افراد پر تو نماز جماعت اسی وجہ سے پڑھنی واجب بھی ہو سکتی کہ تمہیں قرات کیونکہ بالکل صحیح طور پر کرنا نہیں آتی، نہ تم سیکھ سکتے ہو، تو ٹھیک ہے اپنی پھر تمام نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھو. تو بہت سارے بوڑھے ایسے ہیں مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ لفظ صحیح طور پر نکلتا ہی نہیں، تو ٹھیک ہے آپ بھی معذور ہیں. جیسے بلال کے لیے کہا جاتا تھا کہ سینہ بلال عند اللہ شینو، یعنی بلال کی جو سین ہے وہ اللہ کے نزدیک شین ہی شمار ہوتی. تو خاص طور پر آپ کو دوران نماز جن کا خاص طور پر الحمد کے سلسلے میں بھی خیال رکھنا ہے اور جگہوں پہ بھی کہ آپ کو ملتے جلتے جو الفاظ ہیں اس میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں کہ بس روا روی میں ایسے ہی پڑھ لیا کہ کبھی ہم الف کے بجائے عین کی آواز نکالنے لگتے ہیں، عین کے بجائے الف کی آواز نکالنے لگتے ہیں. ملتے جلتے الفاظ میں مثلا ہے سین، صاد اور ثے، ٹھیک ہے، یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں. اسی طرح سے ہا اور ہا، ان میں فرق ہونا چاہیے، یہ الگ الگ ہیں. اسی طرح سے زال، زے، ضاد اور زوئے، یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، ہم لوگ سب کو ایک طرح سے پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں عام طور پر. اسی طرح سے تے اور توئے، اس کی الگ جو ہے وہ پروننسیشن ہے. جیسے وہ کہا جاتا ہے، دیکھیے بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے، ایک نقطے سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. وہ جو شعر ہے نا کسی کا کہ ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، اور ہم وفا لکھتے رہے اور وہ وغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. تو بعض اوقات ایک نقطے کی غلطی سے کتنا فرق پڑ رہا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی لفظ کو صحیح طور پر پروناؤنس نہیں کر پاتے، اس سے بھی بہت معنی میں فرق پڑ جاتا ہے، جیسے کہ ابھی آئے گا. تو اس میں یاد رکھ لیجئے کہ نہ اس میں بہت زیادہ سختی ہے کہ ہم تمام قواعد تجوید کا خیال کریں، اور نہ ہی اتنی نرمی ہے کہ جس طرح سے چاہے پڑھتے چلے جائیں. درمیان میں اس کے کچھ واجبات بھی ہیں قرات کے اور کچھ مستحبات بھی ہیں، ان کا خیال رکھنا. اور یہ چند گھنٹوں میں بھی سیکھے جا سکتے ہیں، اور بعد میں صرف آپ کو پریکٹس کرنا ہوتی. اچھا کچھ غلطیاں دیکھیے ایسی اس کے اندر ہوتی ہیں کہ بعض اوقات مد کی مقدار کا انسان لحاظ نہیں کر پاتا یا مد نکالتا ہی نہیں. جیسے لوگ سورہ نصر پڑھ رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء مثلا یہاں پر ایک مد ہونا چاہیے. یا تنزل الملائکۃ، یہاں پر ایک مد ہے تنزل الملائکۃ، اس طرح سے پڑھ لیا، مد پڑھا ہی نہیں، یہاں پہ پڑھا جانا ضروری تھا مثلا. اچھا اسی طرح سے علیہم ولضالین، اس کے اندر بھی ایک مد آتا ہے جو کہ ابھی اچھی طریقے سے آگے چل کر سنیں گی. تو بغیر مد کے اگر پڑھا، اور خاص طور پر یہ آخری جو آیت ہے اس کے اندر جو مد آ رہا ہے تو بہت ضروری ہے اس کا نکالنا،
ورنہ نماز پہ بھی فرق پڑ سکتا ہے. آغا سستانی بھی اس کی بڑی سختی کے قائل ہیں. تو اس لحاظ سے یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ غیر ضروری مد دے دیتی ہیں, وہاں پر مد ہوتا ہی نہیں, کبھی آواز کو اپنی پست کر دیتا ہے انسان, کبھی بلند کر دیتا ہے, یہ تمام تلاوت کے عیب شمار ہوتے ہیں. اچھا, کچھ تجوید کی مخالفت ایسی ہیں جن سے نماز باطل ہو سکتی ہے اور کہیں سخت نامناسب ہو سکتی. بہرحال مایوس نہ ہو, کیونکہ ایک ہی کلاس کے اندر اتنی ساری ابھی اب چیزیں سن لیں گے کہ ایک دم سے مایوسی ہونے لگی کہ ارے یہ کیا ہو گیا, تو پوری نمازیں غلط بظاہر لگ رہی ہیں. تو اس کی کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی. اور دیکھیے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ کچھ قاریان قرآن ایسے جن پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے, اس وقت تک لعنت ہوتی رہتی جب تک وہ غلط قرات کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں, یا تلاوت قرآن غلط قرات کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جب تک ان کے اوپر لعنت ہوتی رہے گی. اور اسی طریقے سے وہ قاریان قرآن بھی ایسے ہیں کہ کچھ پر فرشتے جیسے وہ قرات شروع کرتے ہیں, چاہے وہ نماز کی کریں چاہے عام طور پر تلاوت قرآن کی, فرشتے ان کے حق میں دعا کرنی شروع کر دیتے ہیں اور اس وقت تک ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ قرات کرنا ختم نہ کر دیں. تو دیکھیے ہمارے منہ سے وہ جگہ جہاں سے وہ آواز نکلتی ہے اسے مخرج کہا جاتا ہے, مخرج. اور جس انداز سے وہ آواز نکلتی ہے اسے وصف بھی کہتے ہیں اور صفت بھی کہتے ہیں. صفت لکھ لیجئے تو زیادہ بہتر. یعنی جس انداز سے آواز نکل رہی ہے اسے صفت کہتے ہیں, اور جس جگہ سے وہ آواز نکل رہی ہے اسے مخرج کہتے ہیں. اور مخرج اور صفت کے ساتھ قرآن پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں. یعنی وہ جگہ بھی صحیح ہونی چاہیے جہاں سے وہ آواز نکل رہی ہے, اور آواز جس انداز سے نکل رہی ہے, ان دونوں کو جب ملایا جائے گا تو صحیح تجوید بنے گی. اور اگر تجوید کے خلاف آپ, یعنی تجوید کہتے ہیں صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھنا, چاہے وہ نماز میں پڑھیں چاہے عام تلاوت قرآن, اور تجوید کے برخلاف اگر آپ پڑھیں گی تو اس کو کہا جاتا ہے لحن. ویسے تو لحن لہجے کو کہتے ہیں, لیکن اس کو قرات کی جو غلطیاں ایک لحاظ سے ہوتی ہیں, یعنی تجوید کے قواعد کی مخالفت کرتے ہوئے پڑھنا, اس کو لحن کہتے ہیں. اچھا, اب اس لحن کی جو غلط طریقے سے پڑھنے کی اس کی دو اقسام ہوتی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے لحن جلی اور ایک کو کہتے ہیں لحن خفی. لحن جلی جو ہے وہ ایسی بڑی غلطی ہوتی ہے جو معنی اور مطالب دونوں میں مخل ہوتی, یعنی یہ معنی بھی تبدیل کر رہی ہے, اور ہے اتنی بڑی غلطی کہ بعض اوقات الفاظ بھی اس کے اندر تبدیل ہو رہے ہیں. اسے لحن جلی کہتے ہیں, یعنی قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پڑھنا. اور اس کی 5 اقسام ہیں. بس یہ اگر جلدی جلدی ہم ختم کر دیں گے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. بڑی غلطیاں. لحن جلی اس 5 اقسام میں پہلی قسم بنتی ہے حروف میں غلطی کرنا یا حروف کو تبدیل کر دینا. مثلا جب آپ الحمد پڑھیں گی تو الحمدللہ ہے الحمد, جبکہ سے آپ نارملی لوگ پڑھتے ہیں الحمد, یہ بڑی ہے جو حلوے والی ہے جسے آپ کہتی ہیں, یہ 2 چشمی ہے نہیں تھی, لیکن لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ ہے. یہ لحن جلی, اس سے معنی اور مطالب میں فرق پڑ جاتا. کیا فرق پڑتا؟ یعنی ہم نے ہا کو ہا سے تبدیل کر دیا, یعنی ہم نے ایسی غلطی کی جس میں لفظ ہی بدل دیا, یہ وہ لفظ ہی نہیں تھا وہاں پر. اس سے بعض اوقات یعنی معنی بھی فاسد ہوئے اور لفظ بھی تبدیل ہو گیا. ابھی تک یہ تھا دیکھیے الحمد, تمام تعریفیں اس کے لیے, اور اگر ہم کہیں گے الحمد تو اس کو علماء فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ اہانت. اس کے بہت سارے معنی ہیں ویسے, لیکن ایک معنی یہ بھی ہیں پرانے پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے. یعنی اب تک تھا کہ تمام تعریفیں اس کے لیے, اب یہ ہو جائے گا تمام پھٹے پرانے اور بوسیدہ کپڑے اس کے لیے, اللہ کے لیے معاذ اللہ. یعنی جو کلمہ تعریف تھا وہ کلمہ توہین بن گیا. الحمدللہ, الحمدللہ نہیں, فرق ہے. اچھا, اسی طرح سے غلطی اس کے اندر یہ ہوتی ہے اللہ الصمد, صاد کی آواز یہ صحیح طور پر نکلنی چاہیے. لوگ سین کی آواز نکالتے ہیں اللہ الصمد. دیکھیے ابھی تک یہ تھا صاد سے, لیکن اگر آپ نے سین سے پڑھا
تو اس میں تھا اللہ الصمد میں صاد سے اگر پڑھتے ہیں اس کے معنی اللہ بے نیاز ہے، اور یہاں پر اس کے ایک معنی ہے اللہ حیران ہے. اگر آپ سین سے پڑھیں گی، اللہ الصمد پڑھیں گی تو اس کے معنی ایک یہ معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ حیران ہے. اچھا، اب ایک چیز اور، اس میں حرف ہی ہم تبدیل کر دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود بھیجیے نا محمد علیہ. یہاں پر بھی صاد تھا، اگر اس کو سین سے پڑھیں گے تو سلے کے معنی ہیں قتل کرنا، رگ کو کاٹ دینا، ان معنوں میں ہے. تو آپ خود سوچیے کہ اس کے کیا بن جائے گا جملہ کہ ہمارے زبانوں کے اوپر بھی وہ آنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اتنا زیادہ فرق پڑ جاتا ہے کہ لفظوں کو بدل دینا. اچھا، اسی طرح سے غلطی جو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. قد قامت الصلاۃ، جیسے کہ اذان اس میں اقامت میں بھی ہے، اس کو قامت الصلاۃ لوگ نہیں اچھی طریقے سے نکالنے کی ٹرائی کریں. چلیں بالکل معذور ہوں، قاف نکلتا ہی نہیں ہے کسی سے، تمام تر کوششوں اور کلاسز کے باوجود تو وہ معذور سمجھا جائے گا. لیکن صحیح کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر اور چیزوں میں صحیح قاف بول رہے ہیں، لیکن جب یہاں پہ پڑھتے ہیں تو کاف بول رہے ہیں، لفظ ہی پورا بدل دیا. تو ایک غلطی یہ ہو گئی کہ جس کے اندر ہم لفظ کو بدل دیتے ہیں. یہ لہن جلی ہے، یعنی قواعد کے خلاف ہے. اور دوسری جو 5 اقسام میں سے دوسری قسم ہے وہ حرکت کے اندر غلطی کرنا. حرکت یعنی جب زیر زبر پیش وغیرہ لگے ہوتے ہیں اس میں کوئی غلطی. مثلا بہت سے لوگ، ضروری نہیں آپ کرتی ہوں خدا نخواستہ غلطی، انعمتا علیہم کے بجائے انعمتو پڑھتے ہیں اس کو، انعمتو، یہ بھی غلط ہے. یعنی اس میں زیر زبر پیش، زیر کی جگہ زبر، زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ پیش، اس طرح کی کوئی چیز لگا دی. یہ بھی بڑی غلطیوں میں سے کہ اس میں بہت ساری جگہوں معنوں میں فرق پڑ سکتا ہے. تیسری قسم غلطیوں کی بنتی ہے متحرک کی جگہ ساکن اور ساکن کی جگہ متحرک پڑھنا. کوئی بہت سے لفظ ساکن ہوتے ہیں، اس پہ آپ زیر زبر نہیں لگا سکتے. مثلا انشاء، قرآن کی ایک آیت ہے انشاء اول مرہ، مثلا لوگ اسے انشاء پڑھتے ہیں. یعنی جس جگہ پہ زبر تھا، متحرک پڑھنا تھا، وہاں پہ انہوں نے جزم لگا دیا. یہ صحیح نہیں ہے. یا جس جگہ سکون تھا وہاں پر متحرک پڑھ دینا، یعنی اس جگہ یعنی وہاں پہ مثلا جزم لگا ہوا تھا، وہاں آپ نے زبردستی کوئی چیز لگا دی. مثلا خلقہ ہے تو اسے خلقہ پڑھ دیا. یہ بھی بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے. اسی طرح سے سورہ قدر کے اندر، سورہ قدر، اس کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ لوگ پڑھتے ہیں قدر شہر فجر، ہی حتی مطلع الفجر، جبکہ فجر ہے. یہاں اس کے اوپر جو تمام افراد جو زبر لگا دیتے ہیں، دال کے اوپر زبر، ہا کے اوپر زبر اور جیم کے اوپر زبر، آیت اللہ سیستانی نے تو اپنے استفتہ میں لکھا ہے یہ جائز ہی نہیں. قدر، شہر، فجر، فجر، شہر، قدر، یہ صحیح نہیں ہے. یہ تو یعنی وہ صرف آپ کو صرف احساس دلانے کے لیے کہ کتنی جگہوں پہ ہم اس انداز سے غلطی کر جاتے ہیں کہ متحرک کی جگہ ساکن کر دیتے ہیں اور ساکن کی جگہ متحرک کر دیتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے چوتھی جو اس کے اندر قسم بنتی ہے لہن جلی کی 5 اقسام میں، حروف کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا. حروف کو کبھی ہم گھٹا دیتے ہیں، کبھی بڑھا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں. مثلا ولم یولد، تو یہ واو لام دال ہے، ولم یولد جلدی سے پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں تو اس کے اندر واو پورا غائب کر دیتے ہیں. ولم یولد تھا یہ، جبکہ ولم یولد نہیں تھا. یعنی ہم نے کیا کر دیا، ایک واو کو پورا گھٹا دیا اس میں سے. یہ غلطی ہے. یا مثلا انا اعطینک الکوثر، اچھا یہ انا نہیں تھا، انا ایک الف لگا ہوا تھا نون کے ساتھ، وہ ہم نے پورا کھا گئے. اسی انداز سے یہی غلطی جو ہے سورہ قدر میں ہوتی.
یہ انا انزلنا، اچھا لوگ اس طرح سے پڑھتے ہیں، اس میں دو غلطیاں ہیں بلکہ. ایک تو یہ انا ہے، انا نہیں ہے، الف بھی ہے اس میں، وہ صحیح. اور دوسرا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، انا انزلنا ہو. خیر وہ تو جب ہم اگلا سورہ جو پڑھیں گے اس میں اس وقت اس کی زیادہ تفصیل آئے گی. ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حرف پورا غائب کر دیتے ہیں، یہ غلطی. اچھا اسی طرح سے کوئی حرف یا بڑھا دیں ہم، یا تو کم کر دیتے ہیں، کبھی ہم بڑھا دیتے ہیں. لم یلد کے بجائے لم یلید. بہت سے لوگ بہت کھینچ کے پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، تو اس میں ہم نے زبردستی یا کا اضافہ کر دیا. تو بہرحال اسی طرح سے ہاں اس کے اندر بھی دیکھ لیجئے اشہد انا ہے وہاں پر، وہاں اشہد انا کر دیتے ہیں اس کو. تو کبھی گھٹائی بڑھائی یہ سب جو ہے چیزیں چلتی رہتی. اور پانچویں قسم بنتی ہے کہ جب مشدد حرفوں کو مخفف اور مخفف کو مشدد پڑھا جائے، یعنی جہاں تشدید ہے وہاں بغیر تشدید کے، اور جہاں تشدید نہیں تھی وہاں زبردستی تشدید لگا دیں. اور اس کی اہم ترین مثال خود سورہ فاتحہ ہی میں ایاک نعبد، یہاں ایاک تشدید لگی ہوئی تھی. تشدید میں 2 دفعہ حرفوں کو بولا جاتا ہے، اور لوگ عام طور پر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں ایاک، یہاں تشدید لگی ہوئی تھی. تو یہ لہن جلی کی یہ 5 اقسام ہیں. 5ویں قسم کہ مشدد جو حرف ہیں ان کو مخفف کر دیں، اور جو مخفف تھے بغیر تشدید کے تھے ان کو مشدد کر دیں، یعنی تشدید لگا دیں وہاں پر. یہ بھی بہت بڑی اس لحاظ سے غلطی ہو جاتی ہے. تو یہ 5 اقسام، ان سے تو اپنے آپ کو بچانا ہے، اور مثالیں آپ کو خود تلاش کرنی. اس سے قرآن پڑھنے میں بھی آسانی رہے گی کہ جس میں معنی جو ہے وہ تبدیل ہو سکتے. اچھا کچھ ایسی ہیں جو جسے کہا جاتا ہے لہن خفی، یعنی وہ لفظی غلطی جس سے معنی تو فاسد نہیں ہوتے، معنی فاسد نہیں ہوتے، مگر اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، الفاظ کو سمجھنا مشکل کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ صفات محسنہ میں غلطی کرنا. دیکھیے یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس سے بعض اوقات نماز تو باطل نہیں ہوتی ہے، لیکن اس سے نماز کا حسن متاثر ہوتا ہے. اور ہمارا تو ہے ہی کہ بہترین نماز کیسے پڑھیں، حسین نماز کیسے پڑھیں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ موٹے لہجے کے ساتھ پڑھنی ہوتی، جسے پر کہا جاتا ہے. یعنی پر لہجے کی جگہ باریک پڑھنا، اور باریک کی جگہ پر پڑھنا. موٹا لہجہ بنانا ہوتا ہے بعض اوقات. کبھی جو ہے موٹے لہجے کی جگہ باریک لہجہ، جیسے ربکا کی رے کو باریک پڑھنا، ربکا، ٹھیک ہے، ربکا. یہ اگرچہ سے نماز پہ تو فرق نہیں پڑتا ہے کوئی، لیکن بہرحال یہ کہ اس کا حسن متاثر ہوتا ہے. یا باریک کی جگہ پر موٹا لہجہ بنا لینا، جیسے باللہ میں اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا، جبکہ یہاں باللہ، باللہ، تو اس کو جہاں آپ کو باریک پڑھنا تھا وہاں آپ نے موٹا کر دیا. یا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں مد لگانا تھا آپ کو، اس کو بغیر مد کے آپ نے پڑھ دیا. تو دیکھیے قرآن میں تو بہت سارے اشارے لکھے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ وقف کہاں ہے اور وصل کہاں ہے، ملانا کب ہے، کیا ہے. قرآن میں جو یہ اس میں تو لکھا بھی ہوتا ہے جسے رموز اوقاف کہا جاتا ہے. قرآن میں نشانات لگے ہوتے ہیں نا. اچھا بعض اوقات دیکھیے آج کل ایک قرآن ہے جس میں کچھ خطی غلطیاں ہیں. قرات باقاعدہ قرآن میں خط ہے جو کہ خط عثمان طٰہٰ، سعودی عرب سے جو خاص طور پہ قرآن چھپتے ہیں، اس میں 6 غلطیاں خود قرآن کے اندر معاذاللہ کوئی تحریف اور وہ والی بات نہیں ہو رہی. قرآن جس رسم الخط میں لکھا جاتا ہے اس میں 6 غلطیاں. اور عام طور پر وہ ہمارے ہاں گھروں میں بھی خط عثمان طٰہٰ والے جو قرآن ہیں بعض اوقات وہ آ جاتے ہیں. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے وہ 6 غلطیاں نکالی ہیں، اور آیت اللہ نوری حمدانی نے بھی کہا ہے کہ اس کو کریکٹ کرنا چاہیے. خط عثمان طٰہٰ جو کہ بہت مشہور خط ہے رسم الخط میں، یعنی یہ ہم قرآن کے اندر کسی اس کی بات نہیں کرے کہ معاذاللہ قرآن میں کوئی غلطی ہے. قرآن جس رسم الخط میں لکھا جاتا ہے اس میں غلطی، 6 غلطی. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تو باقاعدہ فتویٰ دیا ہے، اور آیت اللہ نوری حمدانی نے بھی، کہ خط عثمان طٰہٰ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس میں بہت زیادہ اشکالات ہیں، اور اس میں اصلاح بہت بہتر ہے کہ اس کے اندر اصلاح کی جائے.
اور یہی بات آیت اللہ نوری حمدانی نے بھی اپنے ایک فتوے میں کہی. جیسے انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے اس کی، جیسے یہ سورہ والذاریات کے اندر یہ جو چوتھی آیت ہے انما توعدون لصادق، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مثلا خط عثمان طہ میں اس طرح سے لکھا ہوا، اور آپ بھی اپنے قرآن جا کر چیک کیجئے گا. کہا کہ اصل میں یہ ہے انا ما توعدون لصادق، یہ انما نہیں ہے بلکہ ہے انا ما. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں ما جو ہے ما موصولہ ہے، اس میں انا کو ما سے الگ کرنا پڑے گا. اور اس طرح کر کے وہ اتنا وقت نہیں کہ باقی 5 چیزیں بھی جو ہے وہ بیان کی جائیں، تو وہ بہرحال آپ دیکھ سکتی ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ اب تو یعنی خود رسم الخط کے اندر عثمان طہ کا بہت بہترین رسم الخط ہے، اس کی بہت ساری خوبیاں بھی ہیں اس رسم الخط کی، لیکن اس کے اندر کچھ فاش غلطیاں بھی ہوئی ہیں. کم سے کم 6 غلطیاں کی نشاندہی تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کی. اچھا، اب لیکن یہ بھی کہا کہ بہرحال اگر اس کو پڑھ بھی لیا جائے اس طرح سے انما کر کے، تب بھی یہ خدا پر جھوٹ باندھنے کے مترادف نہیں ہوگا اور اس سے روزہ بھی باطل نہیں ہوتا. یہ بھی فتویٰ دیا. تو عام طور پر قرأت قرآن کے اندر کہا جاتا ہے، ایک عمومی نظریہ یہ ہے کہ جو 7 قاریوں کی قرأت ہے یا 14 قاریوں کی قرأت ہے اس انداز سے پڑھا جائے. بہت سے علماء کہتے ہیں کہ 7 قاریوں والی جو قرأت ہے اس میں کسی بھی طریقے سے پڑھ لیا جائے، 7 اور 14 کی بھی قید نہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ 7 قاریوں کے اندر ہی اس کو منحصر کیا جائے. جیسے کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی فرمایا کہ اگر وہ جو کہ تمام مسلمانوں میں جو قرأت سب سے زیادہ مشہور ہو اس کو نماز کے اندر پڑھا جائے، لیکن آج کل صرف جو حفظ کی روایت کے مطابق، جو کہ اس نے عاصم سے، جو مشہور 7 قاریوں کے اندر سے تھا عاصم، اس کی قرأت جو ہے وہ سب سے زیادہ مشہور ہے، یہی عام قرآنی نسخوں میں پائی جاتی. یہ ہمارے گھر میں جتنے بھی قرآن ہیں عاصم کی قرأت کے 120 ہجری میں جو ہے وہ عاصم کی جو ہے جو خود قاریوں میں سے تھے ان کا انتقال ہوا، اور ان کی قرأت اہل سنت کے ہاں بھی اور جو ہمارا مکتب فکر ہے فقہ جعفریہ اس کے اندر بھی اوتھینٹک سمجھی جاتی ہے ان کی قرأت، عاصم کی جو قرأت. اور ان کی قرأت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ قرأت جو ہے مختلف ذریعوں سے وہی کی ہے جو کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے. اور انہی کی عام طور پر عام قرآنی نسخوں میں یہی قرأت پائی جاتی ہے. اور بہت سے علماء کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ دیگر قرأتوں میں جو ہیں قرأتیں وہ اشکال سے خالی نہیں ہیں، لہٰذا عاصم کی قرأت ہی کو جو ہے وہ فالو کیا جائے. اچھا، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ نماز میں صحیح قرأت ہونی چاہیے کہ نمازوں میں کہ جس پیش امام کی قرأت صحیح نہ ہو اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہوتی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی پیش امام کبھی آ گیا تھا کسی مسجد میں، اسے رکھ لیا گیا تھا، اب اتنا وقت گزر چکا ہے یا وہ اتنے بیمار ہو گئے ہیں یا ان کو فلاں ان کے ساتھ مسئلہ پیش آ گیا کہ اب ان سے صحیح طور پر قرأت نہیں ہوتی صحیح، لیکن پھر بھی کون ان کو نکالے، کیسے شرما حضوری بھی ہوتی ہے، مروت کے خلاف لگتا ہے. لیکن یہ کہ لوگوں کی اس سے نمازیں خراب ہو رہی ہیں. اگر کوئی صحیح طور پر قرأت نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز جماعت نہیں پڑھی جا سکتی. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چیز غلط. مثلا اگر وہ کلمے میں تجدید کوئی جملہ پڑھ رہا ہے اس میں تجدید ہے اور وہ تجدید کے بغیر پڑھ رہا ہے. باقاعدہ آغا سیستانی سے پوچھا بھی گیا کہ اگر کوئی پیش امام اس طرح سے پڑھ رہا ہے اور تجدید نہیں پڑھی اس نے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مثلا، اور اسے فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ پڑھ رہا ہے، وہ کہا اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، اس نے تجدید کیوں نہیں لگائی. تو البتہ یہ ضرور ہو کہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ ہی غلطی پر ہوں اور وہ اس کی قرأت صحیح ہو، یعنی واقعتاً اگر اس کی قرأت جو ہے غلط ہے اور آپ کو صحیح طور پر پتہ ہے اور وہ اس کو تلفظ نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز جماعت بھی نہیں ہو سکتی. اور بعض اوقات یہ بھی ہے، آیت اللہ خود سیستانی نے بھی لکھا اور باقی مراجی کا بھی یہی، کہ اگر کوئی پیش امام نماز پڑھنے کے دوران قرأت کی غلطی کر جائے، اور ایسی غلطی کہ جو بڑی فاحش غلطی ہو اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اس نے غلطی کی، فوراً اپنی نماز کو فرادہ کر لینا ہوگا. اور نہ صرف فرادہ کرنا ہوگا بلکہ جو کلمہ اس نے غلط پڑھا تھا وہ بھی دوبارہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر نماز کو کنٹینیو کرنا ہے. اب جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہو سکے گی. تو بہرحال
لیکن اس کا یہ بھی معنی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب حسن قرات، اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس سے گھبرا کر آپ سوچیں کہ نہیں بہت ہی کیونکہ جو عام طور پر ایسے بھی افراد تھے، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا آپ سے، کہ جو اس انداز کی باتیں کیا کرتے تھے کہ جناب آیت اللہ بہجت کی قرات صحیح نہیں ہے، اور ان کے پیچھے تک نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ کہ جب حسن قرات اور جو اس کے تجوید کے جو قوانین ہیں اس کی پوری پاسداری ہونی چاہیے، جو کہ پاسداری واجب نہیں. تو بعض اوقات زیر زبر پیش کی غلطی ہو جاتی ہے اور اس سے معنی تک بدل جاتے ہیں. جیسے کہ علماء ایک مثال دیتے ہیں کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یعنی یہاں پر جو اصل ہے لام پر زبر کے بجائے اگر اس انداز سے پڑھیں، یہاں پر ہے وَرَسُولُهُ، اگر اس لام کو مکسور پڑھا جائے تو یہ یعنی اس کے نیچے زیر لگا دیں ہم، وَرَسُولِهِ ہی کر دیں اس کو پیش کے بجائے، لام کے نیچے زیر لگا دیں. تو ابھی تک یہ تھا، اس کے معنی یہ تھے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہے. اگر وہ رسول ہی اس کو کر دیں گے تو اس کے معنی بن جائیں گے کہ خدا بیزار ہے مشرکوں سے اور معاذ اللہ اپنے رسولوں سے بھی، یعنی کفریہ بن جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ صرف زیر زبر پیش وغیرہ کی غلطی سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس بات کی ضرورت کا احساس کیا گیا کہ کیونکہ اس سے معنی پہ کافی فرق پڑ جاتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اعراب لگائے جائیں. فتحہ، اس کے اندر دیکھیے ایک ہے غائب ہو گئی، ایک گول ہے بھی آتی ہے. فتحہ، کسرہ اور ضمہ، یعنی زبر زیر اور پیش، یہ صحیح طور پر پتہ ہونے چاہیے ہمیں. اور اس کو سب سے پہلے امیر المومنین کے ایک صحابی ابو الاسود دوئلی نے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، انہوں نے یہ اعراب اس کے اوپر لگائے تاکہ قرآن کو اس طرح کی تحریف سے بچایا جا سکے. اچھا، اب اس کے بعد آ جائیے، اب ہمیں سورہ الحمد پڑھنی ہے. اور سورہ الحمد میں اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس میں خاص طور پر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں الف عین زال اور شیطان کا توئے یہ صحیح طور پر نکالنا، ورنہ اس میں کیا غلطی ہوگی کہ عین بھی آپ صحیح نہیں نکال رہی ہیں، زال کے بجائے زے پڑھ رہی ہیں، توئے کے بجائے تے پڑھیں گی. تو یہ جو پڑھنے کا اتنا زیادہ ثواب، پورا ایک لیکچر آپ نے اس کے اوپر سنا تھا کہ استعاذہ کے اوپر، کہ جو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں تو وہ ثواب بھی ہم کو نہیں ملے گا، لیکن وہ تو ہمیں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا. اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اس میں وہی غلطی ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں لوگ، رہ نہیں ہے یہ رحمان، یعنی را کے اوپر زبر ہے، زیر نہیں ہے. وہاں پہ لوگ عام طور پر زیر لگا دیتے ہیں. یعنی یہ دماغ میں یاد رہے آپ کے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان نہیں پڑھیں گے اس میں. اور اس کے بعد ہے الحمد للہ رب العالمین. اچھا، یہاں پر بھی جو غلطی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے الحمد، جو اب اس سے پہلے گزرا الحمد، اور بہت سے زیادہ کھینچ کے للہ کہنا ہے لیکن للہ کر دیتے ہیں اس کو، للہ، یعنی ایک یا کا زبردستی اضافہ کر دیا اس کا. یہاں زیر کر لگانا ہے اور اس کو اتنا طویل نہیں کر دینا کہ وہ ایک دوسرا حرف بن جائے، یعنی یا. جیسے بعض اوقات ہم زبر لگاتے ہوئے، آیت اللہ سیستانی نے بھی کہا ہے کہ یہ اگر عرف سے بہت زیادہ بڑھ جائے اس کی مقدار، مثلا ہم زبر کسی جگہ لگانا تھا اور اس کو اتنا طویل کر دیا ہم نے اس زبر کو کہ وہ ایک الف بن گیا، تو ایک نئے حرف کا اضافہ ہو جائے گا. اور کہا کہ ایسا کرنا اشکال سے خالی نہیں ہے، یعنی آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ زبر کو اتنا کھینچ کے اتنا لمبا کر دیا جائے. اچھا، اب یہاں پر ایک اور قاعدہ استعمال ہوتا ہے جس کا ابھی بیان کرنے کا اصلاً کیا ہے یہ وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ صرف اس حد تک صرف نماز میں اس میں ذرا حسن میں اضافہ ہو جائے گا نماز کے، جسے قاعدہ یرملون کہا جاتا ہے. یعنی یرملون یہ 6 الفاظ کا مجموعہ ہے، یہ رے میم لام واو نون، یرملون. یعنی اب کیا ہے اصل میں قاعدہ یرملون؟ یہ جب آپ کی تجوید کی کلاسیں ہوں گی تو اپنے ٹیچر سے پوچھیے گا، لیکن ابھی اس کے اندر کہ یہ ان میں سے کوئی بھی حرف اگر کسی جگہ پر آ جائے تو آپ کو اس انداز سے ایک فرق بیچ میں دینا ہے کہ وہ دو چیزیں آپس میں ملنے نہ پائیں. جیسے
الحمد للہ رب العالمین، اسے لوگ پڑھتے ہیں الحمد للہ۔ اچھا اب دیکھیے اس کو اگر اور پیچھے لے جایا جائے، چلیں ابھی اسی میں دیکھ لیں، الحمد للہ، یرملون کا لام ہے اس میں للہ میں، تو اس سے پہلے والا جو حرف آ رہا ہے الحمد کا جو دال ہے اس کو لام سے ایسا الگ کرنا پڑے گا للہ کہ دونوں میں تھوڑا سا فرق آ جائے، ورنہ یہ بن جائے گا الحمدلل۔ دولل حروف محمل ہے، ان میں سے ایک ہے، یعنی محمل کہتے ہیں کہ جس کے زبان عرب میں کوئی معنی نہیں، اگر معنی ہے تو بعض اوقات غلط معنی ہوتے ہیں اس میں، یا محمل ہے اس کے کوئی معنی ہی نہیں، لیکن پھر معنی کہا میں نے، لیکن اب میں کیونکہ اردو میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ نماز تو نہیں پڑھ رہا اس وقت، تو اس وقت جو ہے وہ صحیح عربی جو ہے وہ پڑھنی ہوگی۔ تو الحمدللہ ہے، دولل نہیں ہے، الحمدللہ ہے۔ اچھا للہ رب العالمین، رب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یرملون کی جو رے آ گئی ہے رب العالمین میں، اس سے پہلے والے حرف کو اس سے الگ کیجیے، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ نے جلدی میں پڑھا تو یوں ہو جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں دولل بھی آ رہا ہے اور رب بھی آ رہا ہے، یہ دونوں محمل حروف ہیں، ان کے زبان عرب میں کوئی معنی نہیں، یہ آپ نے ایسے ہی بیچ میں پتہ نہیں کیا کہنا شروع کر دیا۔ اگرچہ اس کی پابندی واجب نہیں ہے، لیکن علماء نے اس کو کار ثواب بھی بتایا۔ ایک جگہ پہ ایک مجتہد نے لکھا ہے کہ اس کو اس انداز یرملون کے قاعدے کا خیال کرتے ہوئے نمازیں پڑھنے میں ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیوں، ہم تو بہترین نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو زیادہ ثواب کیوں نہ لیں۔ اچھا اسی طرح سے رب العالمین میں عین صحیح نکالنا پڑے گا، رب العالمین لوگ پڑھتے ہیں، عین ہے ہوتا ہی نہیں اس میں، الف مد زبر آ، رب العالمین یعنی الف مد زبر آ لگا دیتے ہیں اس میں، تو عین بھی صحیح نکالنا ہے، اور اس کے بعد جو الف ہے وہ بھی صحیح نکالنا ہے، رب العالمین یعنی عین کے اوپر بس ایک زبر لگا دیا، لام کے بعد بہرحال اس میں رب العالمین یعنی اس میں یا تو کوئی حرف آپ کھا جاتے ہیں، عین کے بعد جو الف ہے وہ کھا جاتے ہیں اور فقط زبر سے کام چلا لیتے ہیں، یا عالمین کی یہ کھا جاتے ہیں، عالمین الحمدللہ رب العالمین یہ اس میں غائب کر دی پوری، تو یہ بہت بڑی ذرا غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اچھا اسی طرح سے دیکھیے حمد کو کہا جاتا ہے کہ حمد اس اچھائی کو کہا جاتا ہے کہ جو ارادے اور اختیار سے صادر ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس پر اس کی حمد کی جائے گی، جو ارادے اور اختیار سے جو اچھائی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں آغا خوئی نے بھی بات لکھی، ایک چیز ہوتی ہے مدح، یا ہم اسے اردو میں مدح کہتے ہیں، جبکہ مدح اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فعل اختیاری ہو، یعنی بے اختیاری بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے جب بھی ہم جو پھول ہوتا ہے، پھول کے لیے کی ہم کبھی حمد نہیں کرتے، مدح کرتے ہیں، تعریف اس کی، لیکن اللہ جس نے وہ پھول بنایا ہے کیونکہ وہ اس کی صفت اختیاری ہے، اس وجہ سے اس کی حمد کی جاتی۔ اچھا اب دیکھیے اتنا اہم جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین، جس کا ہم احساس ہی نہیں اور غلط سلط پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، کیا کیا پھٹے پرانے کپڑے تمام اللہ کے لیے مثلا یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تفسیر برہان میں بھی یہ بات آئی ہے، تفسیر برہان اور اصول کافی کے اندر بھی یہ روایت باب شکر میں موجود ہے، ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرماتے ہیں چھٹے امام کہ ایک دفعہ میرے بابا یعنی پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کا ایک دفعہ خچر کھو گیا۔ امام نے دعا کی کہ پروردگارا اگر میرا خچر کو مجھے لوٹا دے تو میں ایک تیرا ایسا شکر کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر میں جو زین اور لگام کے ساتھ خچر واپس آ گیا، تو امام نے آسمان کی طرف، یعنی پانچویں امام ہمارے، انہوں نے آسمان کی طرف رخ کیا اور فقط ایک جملہ کہا الحمدللہ، کہا کہ میں نے اللہ کی کوئی حمد و ثنا نہیں چھوڑی اور تمام تعریفوں کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیا۔ اس جملے حمد و ثنا کی تمام اقسام اس جملے کے اندر شامل ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، تمام اقسام اس کے اندر شامل ہیں، امام نے فرمایا۔
اور امام نے فرمایا کہ اگر خدا اپنے کسی بندے کو کسی چھوٹی یا کسی بڑی چیز سے نوازے اور وہ فقط یہ کہے الحمدللہ، تو اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا. یعنی اتنا سا یہ جملہ جو آپ کہتی ہیں، اور نے پہلے بھی کہا تھا کہ زبانوں کے اوپر یہ چیزیں رائج ہونی چاہیے، تو اس نے پورا شکر ادا کر دیا. بلکہ خالی صرف یہی نہیں کہ ہم نماز میں کہیں، بلکہ دن و رات گھر میں بھی کہتے رہیں. ہمارے چھٹے امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جو شخص بھی صبح کو یہ کہے الحمدللہ رب العالمین، تو بے شک اس نے اس روز کا شکر ادا کر دیا. اور جو رات کو کہے الحمدللہ رب العالمین، تو گویا اس نے اس رات کا بھی شکر ادا کر دیا. اور چھٹے امام نے یہ جملہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص روزانہ یہ کہے الحمدللہ کما ہوا اہلہ، تو لکھنے والے فرشتے اس کا ثواب لکھنے سے قاصر ہو جاتے. اللہم صلی علی محمد. راوی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ فرشتے لکھنے سے کیوں قاصر ہو جاتے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کیونکہ وہ ثواب کو جانتے ہی نہیں، اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، ہم کیسے اس کا ثواب لکھیں؟ تو پروردگار کہے گا بس جیسے میرا بندہ کہہ رہا ہے بس تم وہ لکھ دو، اس کا ثواب میرے ذمے. تو اور یہ بات بھی ہے، کہی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ 7 مرتبہ یہ کہے، یہ بھی ہمارے چھٹے امام کا ہے کہ الحمدللہ علی کل نعمت کانت او ہی کائنہ، تو وہ گزشتہ اور آئندہ کا شکر ادا بجا لانے والوں میں سے ہوگا. یعنی گویا اس نے تمام گزشتہ نعمتیں جو پیدائش سے اب تک پروردگار نے اس پر کی ہیں اس کا بھی شکر ادا کر دیا، اور جو اس کے بعد جتنی بھی نعمتیں اس کے بعد مستقبل میں اس کو پروردگار نوازے گا اس کا بھی اس نے شکر ادا کر دیا. 7 مرتبہ اگر کسی نے روزانہ یہ کر دیا تو اس نے گزشتہ اور آئندہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. اتنا اہم جملہ ہی الحمدللہ. تو اس کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے. اب اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس کو بہت تیز رفتاری کے ساتھ کچھ مجھے سلائیڈز کو آگے بڑھانا ہوگا. اچھا، اب اس کو صحیح طور پر کہنا کیسے، یہ ذرا آپ اور سن لیجئے. الحمدللہ رب العالمین کو صحیح طور پر کیسے پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اچھا، اس میں خاص طور پر آپ جو ہے کی آواز نکال رہے ہیں وہ سنیے، اور اس کے بعد عین رب العالمین کا. اور البتہ کہیں کہیں قاعدہ ارملون کی مخالفت بھی ہوئی ہے، لیکن اگر بہتر پڑھنا ہے تو اس کی پاسداری کرنی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین، 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 الحمدللہ رب العالمین. تو اس کے اندر آپ کو خود ہی اس بات کا خیال کرنا پڑے گا کہ کس انداز سے ہمیں چیز صحیح طور پر پڑھنا. اچھا، اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم. اس پہ خود ایک الگ دلچسپ بحث ہے جس کا آج موقع نہیں مل پا رہا ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم پہلے آ چکا ہے تو پھر اس بات کو مکرر طور پر چند آیتوں کے بعد ہی دوبارہ کیوں لایا گیا. آغا خوئی نے اس کی بہت زبردست تشریح کی ہے، لیکن آج اس کا وقت نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکوں گا، تاکہ کم سے کم درس جلد سے جلد آج ختم ہو جائے. اچھا، اس کے اندر بھی خاص طور پر اس بات کا خیال کرنا ہے کہ الرحمن الرحیم، پہلے
اس سے آگے نکل جائیں تھوڑا سا. الرحمن الرحیم, اس میں آپ کو ہا جو ہے وہ صحیح نکالنا. الرحمن الرحیم یہ نہیں پڑھنا, عام طور پہ لوگ اسی طرح سے پڑھتے ہیں, بلکہ آپ کو الرحمن الرحیم, رحمان نہیں ہے, رحمان ہے. رح کی آواز نکالنی ہے, رح کی آواز نہیں نکالنی. یعنی یہاں پر ہا کی آواز نکالنی ہے, ہا کی آواز نہیں نکالنی. اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ جس جگہ پہ ٹھہرنا ہوتا ہے, جہاں آپ ٹھہر رہے ہوں, تو وہاں اگلی آیت کو ملا نہیں سکتے اس سے قواعد تجوید کے مطابق, جسے ہم کہتے ہیں وقف بالحرکت اور وصل بالسکون. یعنی جہاں ٹھہرنا ہے وہاں پہ ہم نے حرکت دے کے ملا دیا, اور جہاں پر یعنی وقف حرکت میں وقف کر دینا یہ جائز نہیں. مثلا ابھی اس کی مثال آئے گی. آغا خوئی تو کہتے تھے احتیاط واجب ہے کہ اس قانون کی پاسداری کریں نماز میں, لیکن آغا سیستانی ہیں اور رہبر معظم ہیں, وہ کہتے ہیں احتیاط مستحب ہے کہ اس کی پاسداری کر لیں, لیکن ضروری نہیں, البتہ ثواب ملے گا. لیکن آغا وحید خراسانی ہیں یا آیت اللہ خوئی ہیں, وہ کہتے تھے کہ احتیاط واجب ہے کہ اس کی پاسداری کرنا. یعنی الرحمن الرحیم اگر آپ یوں پڑھ رہی ہیں الرحمن الرحیم, تو پھر وقفہ دے کر مالک یوم الدین پڑھیں گے. الرحمن الرحیم میں تو پھر اگر آپ نے اس کے نیچے زیر لگا دیا الرحمن الرحیم ہے, تو فوراً مالک یوم الدین کہنا ضروری سے مراد حسن قرأت کے لحاظ سے. اچھا اب یہ اس کے مسئلہ ہے کہ آج ہی مجھے اس کو ختم کرنا ہے اور اتنا وقت نہیں ہے, لیکن یہ آپ کو تمام قرأت کی جتنے بھی اور اگلے جو سورے ہوں گے اس میں ہم اس کو تفصیل بیان کر دیں گے. تو ابھی کہ وقف بالحرکت اور وصل بالسکون جو ہے اس کا خیال رکھنا صرف آغا خوئی کے لحاظ سے ذرا زیادہ ضروری ہے, لیکن دیگر مجتہدین کیونکہ اس کو اس لحاظ سے ضروری نہیں, صرف احتیاط مستحب کے طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے اس قانون کی. اچھا اب دیکھیے یہ خود یہ رحمان اور رحیم, خود رحمان 57 مرتبہ یہ پورے قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے, اور الرحیم یہ 114 مرتبہ جو ہے آیا ہے. اور اس کے بعد ایک بات اور, اس کو الرحمن یوں نہ کریں کہ یہ کا اضافہ ہو جائے. بہت سے لوگ یہ بھی غلطی کر دیتے ہیں کہ الرحمن الرحیم کر دیتے ہیں, اس کے اندر ایک یا آ جاتی. اچھا یہ بھی سن لیجئے کہ اس کو صحیح طور پر کس طرح سے پڑھا جائے الرحمن الرحیم کو. تو آپ نے اس کے صحیح طور پر تلفظ سنا کہ کس انداز سے, اور اس کے بعد پھر ہے مالک یوم الدین. اچھا یہاں بھی آپ دیکھیں کہ یرملون کے لحاظ سے یہ جو آ رہی ہے یا جسے کہتے ہیں یوم الدین, تو یہاں پر آپ کو کاف سے الگ کرنا پڑے گا, ورنہ یہ بن جائے گا مالک یوم الدین. کیو ایک لفظ آ رہا ہے, یہ حروف محمل سے کوئی زبان عرب میں معنی نہیں. یعنی اگر آپ نارملی جو لوگ پڑھتے ہیں اس کے خلاف ورزی کی آپ نے مالک یوم الدین پڑھنا تھا اس کو, تو آپ نے کیا کر دیا مالک یوم الدین, تو یہ بن گیا مالک یوم الدین. یہ جو آپ کے سامنے الٹے ہاتھ کی طرف لکھا ہوا ہے, اگر آپ نے اس میں کیوں ایک چیز آ رہی تو اس کا خاص طور پر خیال کرنا ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ اس کو مالکی بھی پڑھ سکتے ہیں اور ملکی بھی پڑھ سکتے ہیں. ملکی اور مالکی دونوں ٹھیک ہے.
مالکی البتہ صرف موجودہ مراجع میں سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی احتیاط واجب کے طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ مالکی پڑھا جائے، ملک نہ پڑھا جائے. اور بہت سے غلطی یہ کرتے ہیں کہ مالکی یوم الدین پڑھتے ہیں. یوم الدین نہیں، یوم الدین. اچھا بہت سے لوگ، اچھا یہ بھی سن لیجئے کہ یہ کیسے پڑھتے ہیں. اچھا اس کے اندر بھی ایک چیز اور یاد رکھ لیجئے کہ بہت سارے افراد اس طرح سے ایک پیش کی سی آواز نکالتے ہیں بعض اوقات مالکی یوم الدین. یہ صراحت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن علماء نے کہا کہ اگر بعض اوقات پیش کی بو آ جائے جیسے کہ عرب لوگوں کے اندر اکثر آ جاتی تو پھر زیادہ اشکال نہیں ہے. البتہ کچھ قرات آپ ایسی ہیں جس کے اندر اس کی بو محسوس ہوگی آپ کو. مثلاً صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو بہت سے عربوں کے ساتھ یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ اس میں پیش کی بو آ جاتی ہے اس میں، لیکن اس سے بھی آپ لوگ کوشش کریں کہ اس طرح سے نہ ہو. ان کے اپنے لہجوں کا ایک فرق کی ایک الگ بات ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے. اچھا اب یہ چیز آئی کہ مالکی یوم الدین بھی صحیح ہے، مالکی یوم الدین بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح سے صحیح ہے. البتہ علماء کہتے ہیں کہ مالک زیادہ بہتر ہے. البتہ آغا خوئی نے لکھا ہے کہ دونوں قراتوں میں مالک اور ملک میں کوئی چیز بھی ترجیح کے قابل نہیں ہے. دونوں میں سے کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ملک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں، مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا یہاں پہ بھی دیکھیے یرملون کا نون آ گیا نعبدو میں، تو اگر آپ نے اس کا خیال نہیں کیا اور کاف سے اس کو الگ نہیں کیا، مثلا پڑھنا ایسے چاہیے تھا ایاک نعبدو. اگر آپ نے پڑھا ایاک نعبدو تو کنا اس کے اندر آ رہا ہے، اور آکے ہے پھر نستعین کا نون تو اس کو بھی کاف سے الگ کرنا ہے. وہ ایاک نستعین پڑھنا چاہیے تھا، وہاں ہم نے کنستعین پڑھ دیا. یعنی ایاک نعبدو و ایاک نستعین. ایاک نعبدو کنا یہ مخالفت کر دیا آپ نے یہاں پر، یہ محمل حروف میں سے ہے، اور کنستعین کنس آ گیا وہاں پر، جبکہ ایاک نستعین تھا جب آپ نے اس کو کنستعین کر دیا. تو یہ بھی اس کی ایک غلطی شمار ہوتی. اچھا اس کا خیال کرنا ہے. اور ایاک میں تشدید لگانی ہے، ایاک نہیں پڑھنا، ایاک نستعین. اچھا اب یہ بھی سن لیجئے ایاک نعبد و ایاک نستعین کیسا صحیح ہے. إياك نعبد وإياك نستعين. 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 إياك نعبد وإياك نستعين.
آپ کو عین صحیح نکالنا ہے، کنا اور کنس نہیں نکالنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے ایاک نعبد ہے، عین اگر آپ نے صحیح نہیں نکالا اور نعبدو کر دیا تو اس کا مطلب عین بالکل کھا گئے، یہ غلط ہے، اور زیادہ تر لوگ ایسے ہی پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے نستعین کہنا ہے، اس کو نستعین، ایک اتنا زیادہ الف کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کو لمبا کر دیتے ہیں کہ وہ ہم جو زبر ہے وہ الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا، یہاں پہ بھی اس کو صحیح طور پر نکالنا ہے۔ البتہ یہاں ایک اور سہولت ہے کہ صراط میں جو ہے وہ سین سے بھی صحیح ہے اور صاد سے بھی صحیح۔ اگر کوئی صحیح طور پر نہیں نکال پاتا صاد کی آواز کو تو وہ سین والی آواز بھی نکال سکتا ہے۔ البتہ دوسری والی چیز غلط ہے، یعنی صراط میں توئے کے اندر یہ تے والی سہولت نہیں ملے گی، صراط الذین، اس میں توئے کی آواز صحیح نکالنی پڑے گی، اس کو تے میں تبدیل نہیں کر سکتی، جو کہ عام طور پر لوگوں سے ایک بڑی غلطی ہوتی۔ پھر مستقیم کے اندر جلدی میں اہدنا الصراط المستقیم، اس میں ایک یہ نکال دیتے ہیں، مستقیم ہو جاتا ہے، وہ بھی غلطی، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر پوری آیت آخر تک۔ اچھا، اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں، اس میں صراط الذین صاد توئے اور لذینہ کا زال، اس کو ہم صراط الذین پڑھ جاتے ہیں، صراط الذین، اس کو صحیح طور پر پڑھنا چاہیے، یعنی یہ لذینہ نہیں ہے بلکہ لذینہ ہے، اس میں ایک فرق ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد انعمت علیہم، انعمتا، اس کو لوگ انمتا پڑھتے ہیں، انمتا، اور عین پورا کھا جاتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی غلطی، عین پورا حذف کر دیتے ہیں اس میں سے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں انعمتا، زبر کو پورے الف میں تبدیل کر دیتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے۔ اور علیہم کو الیہم یا علیہم الف سے کرتے ہیں عین کے بجائے، یہ بھی غلطی۔ اب اس میں کتنا رک کے بات بیان کی جا سکتی ہے، لیکن وقت اتنا نہیں۔ پھر اس کے بعد مغضوب، اس کو یہ زوئے کے ساتھ ہے، زوات کے ساتھ، زال کے ساتھ یا زے کے ساتھ نہیں، اس کو لوگ لیکن ایک ہی طرح سے اس کو انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس کے اندر کچھ پتہ نہیں کہ ہم نے کون سا تلفظ کیا ہے، یہ زال ہے، زے ہے، زواد ہے یا زوئے ہے، کچھ پتہ نہیں، بس ایک طرح سے اس کو پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اس کو آپ کو اچھی طور پر ٹھیک کرنا ہے۔ اور اس کے بعد والا الضالین، یہ بھی آپ سنیں گے کلپ کے اندر، پہلے میرے خیال ہے سن لیجئے اس کو، تاکہ اور اس کو اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیے۔ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اچھا، یہاں آپ نے دیکھا کہ اس میں مد جو ہے، جو کہ اس میں نکالنا واجب ہے، وہ کس انداز سے آپ کو نکالنا ہے۔ استعمال علیہم ولا الضالین یوں نہیں کر کے نہیں کہنا ہے اس کو کہ جلد بازی میں اس طرح سے، نہ اس میں مد آئے گا نہ کچھ آئے گا، اور اس کے اندر تمام صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
آپ کو بار بار سنانے کی وجہ اصل میں یہی ہوتی ہے تاکہ بالکل دماغ میں ایک بات بیٹھ جائے کہ کہیں دو جگہ پہ تشدید آ رہی ہے، اس کا آپ کو خیال کرنا ہے. اور اچھا، اب ایک پورا سورہ الحمد ایک ساتھ ہی وہ آپ سن لیجئے اور اس میں اچھی طرح سے اپنی غلطیوں کو سن سکتی ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اچھا، ان تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے اب ایک مسئلہ ایک پیش آتا ہے کہ اگر کوئی آیت ہم صحیح طور پر تلفظ نہ کر سکیں، جیسے کہ اب ہوگا آپ کے ساتھ، تو کیا بار بار وہ آیت پڑھ سکتے ہیں یہاں تک کہ جب تک صحیح طور پر تلفظ؟ ایک کوشش یہ کریں کہ پریکٹس جو ہے وہ نماز سے ہٹ کر پہلے ہی ہو جائے. لیکن اگر بالفرض ایسا نماز کے درمیان ہوتا ہے تو آپ اس کو بار بار بھی پڑھ سکتی ہیں. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ افراد نے انٹرنیٹ پر آیت اللہ بہجت کے لحاظ سے یہ چیز ڈالی، غیر شیعہ افراد نے اعتراض کرتے ہوئے کہ بھئی یہ رو بہت رہے ہیں، اس میں ان کی قرات صحیح نہیں ہو رہی ہے اور بار بار کسی جملے کو جو کہہ رہے ہیں. تو یہ تو چیز بالکل عام ہے اور خود امام کعبہ کے ساتھ ہو چکا ہے، تو اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں، نہ کسی پہ کوئی اعتراض والی بات ہے، بلکہ یہ چیز کامن ہے. اگر آواز رند جائے، کچھ ہو جائے تو ان آیات کو دوبارہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال اگر ایک دفعہ سن بھی لیں اس کو تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آپ نے دیکھا کہ بہرحال یعنی ہم نے اس لحاظ سے کہ آیت اللہ بہجت کو بھی ذرا ایک کر دیا جائے کہ اس کو یک طرفہ طور پر لوگ ایک پروپیگنڈا وغیرہ کرنے لگتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کی آواز رن جائے، کبھی قرات کے دوران رونا آ جائے تو اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں تک کہ صحیح طور پر وہ ادا ہو جائے. اچھا، اب اس کے بعد بس اتنا وقت نہیں ہے. ہاں، بس اس میں ایک بات یہ بیان کرنی کہ الحمد ختم ہونے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا، اس کا استحباب خاص طور پر نماز جماعت کے سلسلے میں کہ جب پیش امام جیسے الحمد کا سورہ ختم کرتا ہے تو مامومین جو ہیں وہ ان کے لیے اس کا استحباب ثابت ہے، ان کے لیے مستحب ہے کہ سب الحمدللہ رب العالمین کہیں. جس طریقے سے جب پیش امام یا مثلا خود آپ بھی اگر پڑھ رہی ہوں سورہ توحید،
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ جیسے کہہ کے آپ نے ختم کیا، اس کے بعد كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي، یا صرف كَذَلِكَ اللہ پڑھنا یہ بھی مستحب۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ کیا یہ اضافہ نہیں ہے سورہ الحمد کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا؟ تو آقا سیستانی نے بھی اور دیگر مراجع کا جواب بھی یہی ہے کہ الحمد کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا یا کذالک اللہ ربی قل هو اللہ کے بعد کہنا یہ معتبر روایتوں کے اندر آیا ہے۔ اچھا، پھر پوچھا کہ اگر یہ ایسا ہے تو ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں وہ اس کے بعد ربنا لک الحمد کہتے ہیں، تو کیا ہم بھی کہہ سکتے ہیں یہ جملہ؟ تو آقا سیستانی نے فرمایا کہ یہ مرسلہ روایت میں یہ آیا ہے جو کہ ثابت نہیں ہے، البتہ کوئی ذکر خدا کی نیت سے ربنا لک الحمد کہہ بھی دے تو اس سے کوئی نقصان واقع نہیں ہوگا۔ پھر ایک سوال فوراً یہ بات پوچھے گی کہ تو کیا پھر اس کا مطلب ہے پھر آمین کہنے میں کیا مذائقہ؟ جب اتنی ساری چیزیں کہہ رہے ہیں تو آمین بھی تو ایک دعائیہ ایک جملہ ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک لحاظ سے یہ دعا کی قبولیت کے لیے کہا جا رہا ہے جملہ، کہا کہ مسئلہ اس کے اندر یہ آمین کہنے سے کیوں نماز باطل ہوتی؟ وہ اس وجہ سے کہ اس میں نص آ گئی ہے، واضح حدیث میں یہ جملہ منع کیا گیا ہے کہ آمین نہ کہا جائے ورنہ یہ مبطل نماز ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس کو کہنے کی اجازت تھی، اس وجہ سے آمین کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور ایک چیز بس میں اور بتا دی جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر قرات کی کچھ غلطیاں ہو جائیں تو ہم سجدہ سہو کر لیں گے بعد میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر غلطیوں کے اوپر ہی تو سجدہ سہو ہوتا ہے نا، تو ان کے لیے بہرحال یہی ہے کہ نہیں، آپ کو اپنی قرات صحیح کرنی پڑے گی اور سجدہ سہو اس کے لیے جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آج بہت تیز رفتاری سے بھی گزرنا پڑا آگے، اور آج ہی ہمیں ہر صورت میں سورہ الحمد کو جو ہے وہ ختم کرنا تھا، اور اس کے بعد جو اگلے جو سورے اس کے بعد پڑھے جاتے ہیں انشاءاللہ عام طور پر جو سب سے زیادہ عام طور پر جو سورے پڑھے جاتے ہیں ان کو ہم اگلی نشست کے اندر جو ہے بیان کریں گے۔ لیکن اس دوران آج ایک خاکہ پیش ہوا ہے آپ کے سامنے، آپ کو اپنی سورہ الحمد اور نماز کے جو اور اذکار ہیں وہ باقاعدہ کوئی کیسٹ خرید کر یا قرآن فاؤنڈیشن کی کوئی CD وغیرہ آپ لے لیں، ان کے پاس اچھی CDs اویلیبل ہیں اس سلسلے میں، اور اپنی نمازوں کی قرات وغیرہ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، اور خود قرآن کا بھی توقع ہے نماز سے ہٹ کر چلیں الحمد دوسرا سورہ آپ نے ٹھیک کر لیا اور تشہد سلام اور کچھ اور اذکار ٹھیک کر لیے، لیکن تلاوت قرآن بھی کرنی ہے، ابھی بہار قرآن آنے والی ہے، رمضان شروع ہونے والا ہے، اس میں تلاوت بھی کرنی ہے، تو اس کو بگڑی ہوئی شکل کے ساتھ تلاوت نہ کریں تاکہ بہترین ثواب رمضان کا حاصل کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔